اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی وغمی۔ اے اللہ، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، اور قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، اور اس قرآن کو میرے حزن و ملال اور میرے غم ہٹانے کا سبب بنا دے، آمین۔ اب انشاءاللہ ہماری 12ویں پارے کی ابھی سورہ یوسف جو کہ کنٹینیو ہے، پچھلے جو سبق تھا ہمارا اس میں ہم نے پہلی آیت سے لے کے 35 یعنی 1 سے 35 پڑھا تھا، جس کا مختصر حوالہ ہم نے یہ تھا کہ اس وقت یہود کی یہ شرارت تھی، اور ان کے پاس تورات کیونکہ پہلے سے موجود تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اب جو خبریں ہیں وہ مکہ سے باہر جا چکی تھیں، تو وہ تاریخی حوالے سے انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آخر یہ بنی اسرائیل جو کہ فلسطین کے رہنے والے تھے، جن کے جد امجد یعنی فور فادرز تو فلسطین کے رہنے والے تھے، یہ مصر کیسے آئے؟ تو اس پر یہ پھر سورہ یوسف نازل ہوتی ہے۔ سورہ یوسف کی 1 سے 35 آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ان کے جو یہ ٹوٹل 12 بھائی ہیں، بنی اسرائیل ہیں، جو کہ 12 قبائل بعد میں بنے، یعنی نسل انسانی کی ایک تعداد ہے، دیکھا جائے تو 12 بھائی، پھر وہ بیٹے، پھر ان سے جو قبیلے اور نسلیں بنی، ٹھیک ہے نا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے والد ہیں، جن کا لقب اسرائیل تھا، اللہ کا بندہ، اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ وہاں پر یہ 12 بھائی ہیں، جس میں کہ یوسف علیہ السلام 11ویں نمبر پر ہیں، اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین 12ویں نمبر پر ہیں۔ وہاں پر بھائیوں نے یہ کہا کہ باپ کی شفقت کیونکہ چھوٹے بھائیوں سے زیادہ ہے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو کسی باولی میں، یعنی کنویں کی ایک فارم ہے اس زمانے کی، اس میں ڈال دیا جائے۔ اس میں ڈالا گیا، ایک قافلہ آیا جو کہ حضرت یوسف کو لے گیا مصر شہر میں، ایجپٹ میں، وہاں پر ان کو بیچ دیا گیا، اور وہ عزیز مصر کے گھر میں آ گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خوبصورت پلاننگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزیز مصر کے گھر میں جگہ دی، جہاں پر کے تمام حکومتی امور پہ بات ہوتی رہتی تھی، تو وہاں وہ در حقیقت ان کی ٹریننگ پیریڈ رہا، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو وہاں عزیز مصر کی بیوی یعنی عزیز مصر کی ہی جو وائف ہے، اسی نے پھسلانا چاہا، تو ہم نے وہیں تک اس کو کمپلیٹ کیا تھا کہ جب یہ وہ پھسلانا چاہا اس نے، پھر اس نے ایک گیدرنگ رکھی جس میں اس نے تمام خواتین کو اور ان بیگمات کو بلایا جو اس وقت اونچی سوسائٹی سے بلونگ کرتی تھیں۔ جب وہ آئیں تو انہوں نے، پھر ہم نے یہ پڑھا کہ ارادتاً انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، انہوں نے ارادتاً کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہاں پر جب ہم نے 35 آیت یہیں پر روکی ہے کہ جو حالات اس وقت ہو گئے تھے، تو اس وقت یہ سچویشن تھی کہ بہتر یہی تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وقتی طور پر منظر عام سے اب ہٹا دیا جائے، اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو فی الوقت جیل بھیجا جائے۔ یہ 1 سے 35 آیت ہم نے پڑھ لی ہیں۔ اچھا، اب جو اگلی آیتیں اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ درمیان میں دل نہیں چاہتا اس کا تسلسل کہیں ٹوٹے، لگتا ہے کہ بس آپ دل چاہتا ہے مسلسل پڑھتے چلے جائیں۔ یہ میپ اسی لیے میں نے پہلے لگا دیا ہے کہ آپ یہ سچویشن دیکھ لیں جو آج والا ہمارا چلے گا نا، کیونکہ اب جیل سے شروع ہوگا نا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا تو وہاں کیا معاملہ ہوا، یہ ہم ابھی پڑھیں گے۔ میپ لگانے کا مقصد اب اس وقت یہ ہے کہ جب میں یہ آیات پڑھوں گی، کیونکہ اب آپ دیکھیں نا یہ پورا خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے نا کہ یہ لوگ کینانی تھے، کینان کے رہنے والے تھے، فلسطین کہلایا جاتا تھا، یہ جگہ ہے، وہاں سے حضرت یوسف کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر ایجپٹ پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مصر اس وقت کا ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری ہے، وہاں پر زراعت ہے، وہاں پر بالکل جسے کہتے نہیں ہے، یعنی تمام ہر لحاظ سے کیا کہیں گے کہ ہائیلی ڈیولپڈ کنٹری جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں نا، اب جیسے فلسطین ہو گیا، دیکھیں نیچے صحرائی، اب تو یہ سارا خاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ گیا نا، چاروں طرف کا، مصر کے چاروں طرف آپ لوگ ذہن میں رکھیں، یہ صحرائی سینا ہے، آپ کے رائٹ سائڈ پہ اوپر فلسطین ہے، تو یہ جو چاروں سائڈیں تھیں یہ کیا تھی، یہ خشک صحرا تھا۔ خشک صحرا کے اندر جو مصر تھا نا، اس کے اندر زراعت بھی تھی، وہ ہائیلی ڈیولپڈ بھی تھا، اس میں تمام انتظامات بھی تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا، یہ لوگ بھی مصر ہی آتے تھے،
یعنی اس وقت سچویشن کیا ہوگی کہ تمام جو خشک صحرائی علاقے ہیں اناج لینے کے لیے وہ لوگ سب مصر میں ہی آتے ہیں. یعنی اب پوری سچویشن ذہن میں رکھیں کہ 11 بھائی فلسطین میں ہے، حضرت یوسف مصر میں ہے، وہاں پر اب ہم جیل سے شروع کریں گے کہ جہاں پر ان کو جیل بھیج دیا گیا. لیکن آگے جا کے اب کیونکہ چاروں طرف تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں تو آٹومیٹک سچویشن ایسی ہے کہ سب نے مصر ہی آنا ہے. یعنی اناج کے لیے مصر ہی آنا ہے سب نے چاروں طرف، کیونکہ چاروں طرف کے صحرا میں بیسکلی جو مین پوائنٹ ہے، جو مین شہر ہے اس وقت، بڑا شہر ہے، وہ مصر ہے. یہ آپ ذہن میں خاکہ رکھیں. اب چلیں انشاءاللہ اپنے سبق سے شروع کریں اور وہاں سے شروع کریں کہ جب کہ مصلحتاً دیکھا گیا کہ بھی وقتی طور پہ ابھی حضرت یوسف کو ذرا منظر سے ہٹایا جائے اور کچھ عرصے کے لیے ان کو جیل میں ڈال دیا جائے. چلیں آیت نمبر 36 سے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ودخل اور داخل ہوئے، معہو اس کے ساتھ، سجنہ کے قید خانے میں، فتیان دو نوجوان. ٹھیک ہے نا، یعنی حضرت یوسف کے ساتھ دو جوان اور بھی آئے. قالا کہا، احدہما ان دونوں میں سے ایک نے، انی بے شک میں، اورانی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، آسرو کہ میں نچوڑ رہا ہوں، خمرن شراب کو، وقالا اور کہا، آخرو دوسرے نے. ٹھیک ہے نا، دو نوجوان آئے ہیں، ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، وقالا آخرو اور دوسرے نے کہا، انی بے شک میں، اورانی دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، احملو کہ میں اٹھا رہا ہوں، فوقا اپنے سر پر، فوقا راسی اپنے سر پر، خبزن روٹی، تاکل الطیر منہ اور اس سے کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. نبئنا تو بتلا دیجئے ہمیں، بتاویلی اس کی تعبیر، یعنی ان دو نوجوانوں نے حضرت یوسف کو کہا کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. انا بے شک ہم، نراکا ہم دیکھتے ہیں تجھے، من المحسنین نیکی کرنے والوں میں سے. یعنی 36 میں انہوں نے کہا کہ آپ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ قابل رشک ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ ضرور ہماری رہنمائی کریں گے. آیت نمبر 37 دیکھیں. قال یوسف علیہ السلام نے کہا، لا یاتیکما نہیں آئے گا تم دونوں کے پاس، تعامن کھانا، ترزقانہ جو تم دیے جاتے ہو، الا مگر نباتکما میں بتلاؤں گا تمہیں، بتاویلی اس کی تعبیر، قبل اس سے پہلے، این یہ کہ یاتیکما کہ وہ کھانا آئے تمہارے پاس. اس کو یہاں سلیش کریں، اس کا آسان اردو میں ترجمہ یہ ہوگا، کیونکہ اب یہ لوگ جیل میں ہے، جیل میں مقررہ اوقات کے مطابق کھانا آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ تعبیر تمہیں کھانا کھانے کے آنے سے پہلے بتا دوں گا. یعنی کھانے کا جو ہمارے اوقات مقرر ہیں اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، ذالکما یہ، مما ان چیزوں میں سے ہے، علمانی جو سکھائی مجھے میرے رب نے. اچھا، یہاں پر جو اہم نقطہ آتا ہے نا، میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی، کیونکہ دیکھیں ہم تو اردو سے ترجمہ تفسیر سے اس وقت سمجھ رہے ہیں نا، اب یہ تو عربی زبان میں ہے، جو کہ ایک عرب تو فوراً اس کو کیچ کر لے گا کہ بھی کہاں کوماز ہیں، کہاں نہیں ہے، کہاں سے اگلی بات شروع ہو رہی ہے. اب میں اگر کہوں، آپ لوگ ہاتھ میں ضرور پینسل رکھا کریں، مصحف کو اپنے پاس رکھا کریں تاکہ کنسنٹریشن بہت زیادہ رہے. ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن میں سکینت نازل ہوتی ہے تو پھر نیند ہی آنے لگ جاتی ہے، اس لیے ہاتھوں میں پینسل اور مصحف اپنے سامنے رکھا کریں. جہاں تک اب میں نے پڑھا ہے نا کہ بھی کھانا کھانے سے آنے سے پہلے مقررہ اوقات کے مطابق میں پہلے تمہیں بتا دوں گا، اس کو آپ سلیش کر دیں. یعنی یا تیکما پہ اگر ہم سلیش کرتے ہیں تو آگے والا بڑے اہم نکات آئیں گے. اچھا، یہاں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ آتا ہے ایز اے دائی کے لیے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں قرآن میں مسلسل ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ دائی بنو، یعنی یہ بات سنو آگے پہنچاؤ، بات سنو آگے پہنچاؤ، تبلیغ کا کام مسلسل کرو، جو بات سمجھ آ رہی ہے، جتنی آیات سمجھ آ رہی ہے اس کو آگے پہنچاؤ. تو یہ ایز اے دائی ایک بہت اہم نقطہ ہے. اس میں یہ اہم نقطہ آتا ہے کہ کیونکہ وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف کے پاس ہے تو وہ متوجہ ہوئے نا، یعنی ایک شخص ہے جو آپ کی طرف آپ کی وجہ سے متوجہ ہوا کہ اس سے بات کی جائے. اب وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ٹھیک ہے اب یہ میری طرف متوجہ ہوئے ہیں تو پہلے میں ان کو دعوت دوں. رائٹ. خواب کی تعبیر بتانا جو ہے وہ انہوں نے کہا پہلے میں اپنی بات ان کو پہنچاتا ہوں، پہلے میں حق کا پیغام حق ان کو پہنچاتا ہوں، پھر میں ان کو تعبیر بتاؤں گا. ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ مقررہ اوقات کے مطابق کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن انہوں نے پہلے دعوت کا کام شروع کیا. اب یہ اپنے ہاتھوں پہ پینسل اپنے نشان لگاتے چلے جائیں. ذالکما یہ، اب یہ دعوت شروع ہو گئی ہے. ذالکما یہ، مما ان چیزوں میں سے ہے،
अल्लमनी, जो सिखाई मुझे, रब्बी, मेरे रब ने। पहले तो वाज़ेह नुक्ता एक आ गया कि जो मैं आज बात करूंगा, जो मैं ताबीर बताऊंगा, वो सब मेरे रब ने मुझे सिखाई है। ठीक है ना, इसमें हमारा आज कोई कमाल नहीं है, ये आज मेरे रब की ही पूरा फजल है कि आज हम इसको समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, समझाने वाले के लिए भी, समझने वाले के लिए भी, कि ये आज अल्लाह की तौफीक से है। तो पहला अहम नुक्ता तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये जो चीजें हैं ये मुझे सिखाई हैं मेरे रब ने। आगे देखें, इन्नी, बिलाशुबा मैंने, तरक्तु, छोड़ दिया, यानी पॉइंट टू क्या आता है, तरक्तु, मैंने छोड़ दिया, मिल्लता कौमिन, इन लोगों का दीन, ला युमिनून बिल्लाहि, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वहुम बिल आखिरती, और आखिरत के साथ भी, हुम काफिरून, ये आखिरत के भी मुनकिर है। ठीक है ना, ये अहम नुक्ता आप लोगों को क्लियर हो गया ना, कि उन्होंने दावत से बात शुरू की और अपना पहला पॉइंट बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि मैंने तो छोड़ दिया इस चीज को, कि ये वो लोग, ये जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये अल्लाह को नहीं मानते और ये आखिरत के भी मुनकिर हैं। ठीक है ना, आयत नंबर 38 देखें, वत्तबातु, और मैंने पैरवी की, मिल्लत आबाई, अपने आबाब दादा के दीन की, इब्राहिम व इसहाक व याकूब, याकूब वालिद हैं, इसहाक दादा हैं, इब्राहिम परदादा हैं। ठीक है ना, माँ काना, नहीं है जायज, लना, हमारे लिए, अन, ये के, नुशरिका, के हम ठहराएं, बिल्लाही, अल्लाह के साथ, मिन शैइन, किसी चीज को। ठीक है ना, ये चौथा नुक्ता आ गया। पहला, मेरे रब ने सिखाई। दूसरा, कि मैंने उन लोगों का दीन इख्तियार नहीं किया कि जो ना अल्लाह पे ईमान रखते हैं ना आखिरत पे रखते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं आबाओ अजदाद के उस दीन की पैरवी करता हूँ जो कि याकूब, इसहाक और इब्राहिम का दीन है। चौथा, फिर उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो जायज ही नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएं। नंबर 5, ज़ालिका मिन फज़लिल्लाहि, ये क्या है, अल्लाह का फजल है, अलैना, हम पर, व अलन नासी, और लोगों पर, वलाकिन्ना, और लेकिन, अक्सर अन्नासी, अक्सर लोग, ला यशकुरून, वो नहीं शुक्र अदा करते। यहाँ 38 आयत पे आप लोग थोड़ा सा रुके, ये बहुत अहम नुक्ते हैं। ठीक है ना, ये आप सबने लिख लिया ना, ये तकरीबन हमारे अभी हमने 5 नुकात हैं जो भी डिस्कस किए हैं। ठीक है ना, इसमें फिर दोबारा देख लें कि उन्होंने क्या कहा, कि एक तो मेरे अल्लाह ने ये इल्म मुझे दिया, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब जब इन्होंने ये बात कही है पैरवी वाली, ये बड़ा अहम नुक्ता है। देखिए ना, हम जो हमारी तरबियत होती है, हमारी तरबियत हमारे वालिदैन करते हैं। ठीक है ना, ये वालिदैन की तरबियत होती है, क्योंकि इंसान आंख खोलता है, इंसान का बच्चा तो वाहिद है जो सबसे कमजोर, अपनी कमजोरी की इंतहा पे इंसान का बच्चा है। फिर उसको एक माहौल मिलता है, फिर उसकी तरबियत की जाती है। अब यहाँ क्या बात अहम की गई है जो हमने समझनी है, और वही बात जहन में रखें, देखें ये तमाम नुकात डॉक्टर इसरार के ही बयान करता है, जिनको अल्लाह ताला की तौफीक से जो मैं इस वक्त एक्सप्लेन कर रही हूँ। उन्होंने कहा है कि ये जो नुक्ता है इसको देखें, कि जब उन्होंने कहा है आयत नंबर 38 में कि मैंने पैरवी की अपने आबा इब्राहिम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की, तो इसका क्या मतलब है। देखें, इसमें फिर जहन में रखें, हम जब पैदा होते हैं इंसान कमजोरी की इंतहा पे होता है, उसके माँ बाप, देखें ना, पैदा हुए तो अजानें दे दी गई। ठीक है ना, अजान दे दी गई, मुसलमान नाम रख दिया गया, और बाय बर्थ हम मुसलमान हैं। उसके बाद हमें रोजा नमाज की तलकीन करते चले गए। ठीक है ना, फिर इब्तदाई कलमे सिखाए गए, फिर नमाज सिखाई गई। अच्छा, बिल आखिर क्या हुआ, बिल आखिर एक वक्त आया 14, 15, 16, 17 साल की उम्र में, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आपको और मुझे शऊर आ गया ना, यानी माँ बाप की उस तरबियत पे एक वक्त आया कि अब वो शऊर आ गया। जबकि वो जो बाय बर्थ मामला था वो तो पता ही नहीं था, वो तो जैसे माँ बाप कहते चले गए हम करते चले गए। एक वक्त आता है, हम इंसान उस बलूगत की उम्र को पहुंच जाते हैं, जहाँ शऊर भी आ जाता है, जहाँ इल्म भी आ जाता है, जहाँ गौर फिक्र भी आ जाती है। वहां पर आकर ये अकीदा मजबूत हो जाता है, वहां पर आके अब फैसला हमारे हाथ में आ जाता है, क्योंकि अब अल्लाह ने अकल भी दे दी, आंख भी दे दी, समझ भी दे दी। वहां पर वो शऊरी अकीदा हो जाता है। बचपन का जो अकीदा होता है वो नजरियाती अकीदा है, वो अकायदे हैं जो वालिदैन की तरफ से मौरूसी तौर पे मिल गए। ठीक है ना, मौरूसी तौर पे पूरी तरबियत हो गई, बड़े हो गए, पता ही नहीं था भाई, ठीक है, माँ बाप कहते चले गए, तरबियत होती चली गई। एक वक्त बलूगत में आके ये बात समझ आई, गौर और फिक्र, वो शऊरी अकायद के अंदर एंटर हो जाता है इंसान, क्योंकि अब वो आजादाना सोच का मालिक हो जाता है। अब वो इंतखाब करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ बाप ने क्या सिखाया, किसको आगे लेके चलना है। ये हजरत यूसुफ का वो नुक्ता है जिसको बयान किया गया है, कि अब शऊरी तौर पे उस अकीदे का जिक्र है, कि अब वो बड़े होके उन्होंने कहा कि मैं जिस माहौल में हूँ यहाँ पर तो कोई अल्लाह का नाम नहीं ले रहा, मिस्र के उस माहौल में वहां तो कोई अल्लाह का नाम नहीं ले रहा, वहां आखिरत के मुनकिर बैठे हुए हैं। उसमें उन्होंने वो हालात को कबूल नहीं किया,
اپنے ارد گرد کے اس ماحول کا اثر ان پر نہیں ہوا، کیونکہ اب وہ سوچ جو ہے وہ شعوری سوچ ہے۔ اب اس شعور کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا، اس شعور کے ساتھ یہ ریئلائز کرنا کہ ایک آخرت کا دن آئے گا اور میں نے اپنے اعمال کا حساب دینا۔ اب وہ ماں باپ والا معاملہ نہیں ہوا کہ ہاں بھی ڈنڈے کی زور پہ ہو رہا ہے یا کسی کے زور پہ ہو رہا ہے، اب یہ زور نہیں ہے، اب یہ اپنا شعور، اپنی عقل، اپنی غور، اپنا فکر، اپنا آزاد انتخاب ہے جس کی بنا پہ پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ایک آباء و اجداد کی تربیت جو ہوتی ہے، اس کے بعد جب بڑے ہو کے آزمائشیں آتی ہیں تو آیا اس ماحول کا حصہ بن جانا یا اس کو قبول نہ کرنا، یہ اب وہ آزادانہ انتخاب ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی آزمائش امتحان دیکھیں، انہوں نے انبیاء کے اس گھرانے کے یہ بچے ہیں، وہاں سے یہ مصر کے اس ماحول میں آ گئے جہاں پر کوئی اللہ کا نام نہیں لے رہا، جہاں آخرت کے منکر ہیں، لیکن انہوں نے وہ اثر قبول نہیں کیا بلکہ آباء و اجداد کے اس نظریات کو ہی صحیح مانا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نے پیروی کی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے طریقوں کی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آیت نمبر 38 جہاں اینڈ ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یعنی اس بات کو بھی انہوں نے کہا کہ بے شک میں ان کی پیروی کر رہا ہوں لیکن اصل میں یہی رستہ صحیح ہے، یہی عقل سلیم کے قریب تر ہے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، کہنے کو جی یہ 4000 سال پہلے کی شریعت ہے، لیکن آپ دیکھیں انسانی فطرت وہی ہے۔ قرآن جو ہے سب سے بڑا معجزہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے کہ ہم میں سے تمام نسلوں نے آتے جانا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو دیکھیں یہ نکات آج ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے کہ آیا آج کے اس فتنے کے دور میں ہم اس کا حصہ بن جائیں یا اس ماحول کو نہیں قبول کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سے بہت اہم ہے یہ نکات سارے، اور انسان کو کیونکہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے تو اس کی شان یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کی فرما برداری کرے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا آیت نمبر 39 پہ آ جائیں، یا صاحب السجنی، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، کیا ارباب یہ غور سے دیکھیں، ارباب متفرق ہونا، یہ جو بہت سارے رب، متفرق کہتے ہیں نا بہت سارے جو رب ہیں، خیر بہتر ہے، ام یا اللہ، اللہ واحد القہار، یہ اللہ جو غالب ہے، جو زبردست ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ جو تم نے بہت سارے بنا لیے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ایک انسانی عقل، اللہ کی توفیق سے جب عقل یعنی انسان استعمال کرے تو وہ پتھر، اب یہ پتھر کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ جاندار کیا ہے، یہ اناج کیا ہے، یہ درخت، چرند پرند، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہمارے تابع، انسان کے تابع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا۔ اس سورج کو حکم دیا انسان کو فائدہ دو، چاند کو حکم دیا انسان کو، ان پتھروں کو تو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو انسان ہے کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ انسان اتنا گر جاتا ہے کہ انسان اس پتھروں کو بنا کے اس کو معبود بنا لیتا ہے، یعنی خالق نے تو کہا تھا کہ اس سے انسان فائدہ اٹھائے، انسان کی کیا بے وقوفی اور گھٹیا پن یہ ہوا کہ اس نے اس پتھر کو ہی معبود بنا لیا۔ یعنی یہاں پر اس کو دیکھیں کہ اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق رب زیادہ بہتر ہے یا وہ خالق، وہ اللہ جو کون ہے، واحد القہار ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے نا۔ ما تعبدون، نہیں تم عبادت کرتے، من دونہ اس کے سوا، الا مگر اسماء ان چند ناموں کی، سمیتموہا جو تم نے خود ہی رکھ لیے ان کے نام، تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، اب کیونکہ تمہارے باپ دادا یہ کام کرتے آ رہے تھے تو تم نے بھی کرنے شروع کر دیے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ان کی کوئی دلیل، تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس واضح دلیل نہیں ہے، اب کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کرتے رہے تو تم نے اپنے شعور کو نہیں استعمال کیا، تم نے اپنی عقل کو نہیں استعمال کیا، تم ان کی پیروی میں لگ گئے، جو کام وہ کر رہے تھے تم بھی کرنے لگ گئے، نہ ان کے پاس واضح دلیل تھی نہ تمہارے پاس ہے۔ کلیئر ہو گئی نا کہ یہ بہت اہم ہے۔ آج جو ہمارے اعمال ریکارڈڈ ہے نا، ہمارے ایک ایک منہ سے نکلے ہوئے لفظ کا حساب ہم نے دینا ہے کہ اچھا وہ آباء و اجداد کی پرانی کہانیوں والے لفظ ہیں کہ آیا تم نے اس کی تحقیق کی تھی، اپنے منہ سے نکلے ہوئے ہر ایک لفظ کو آپ لوگ سوچ کے ہی ادا کیا کریں، خاص کر ان آیات کو پڑھنے کے بعد کہ ہمارا حساب بہت سخت ہے۔ یہ جو انسان ہے نا بہت فضیلت والی مخلوق، تو اس کا حساب بھی بڑا سخت قسم کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ہم دنیا میں آ کر دنیا میں ان میں گم ہو جاتے ہیں، اس کی خواہشات میں اور اس کی زینت میں، تو یہ غلطی ہماری ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہاں ہر قدم بڑا سوچ کے اور سمجھ کے رکھنے والا ہے، اور ہر الفاظ منہ سے ادا کیا ہوا بھی بہت سوچ کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باطل کو باطل کر دکھائے اور حق کو حق ہی کر دکھائے،
ٹھیک ہے نا. یہاں یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ جب تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے لیکن تم ان کی پیروی کر رہے ہو. ان الحکم نہیں ہے حکم الا اللہ مگر میرے اللہ کا ہی. امرا اس نے حکم دیا اللہ تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو الا ایہو مگر اسی کی ہاں مگر صرف اسی کی. ذالکا یہی ہے دین قیم. یہ ایک سب سے اہم ہے کہ اس پورے نکات میں 40 آیت میں حضرت یوسف نے کہا کہ یہی دین کون سا ہے؟ سیدھا قیم سیدھا دین ہے. ولیکن لیکن اکثر الناسی اکثر لوگ لا یعلمون اس کو جانتے نہیں ہیں. تو یہ بہت اہم ہے 40 تک. یہ دیکھیں میرے لحاظ سے یہ پورے 7 پوائنٹ بنتے ہیں. پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب نے سکھایا. نمبر 2 انہوں نے کہا میں نے یہ سب چھوڑ دیا یعنی میں نے اس ماحول کا اثر قبول نہیں کیا جہاں لوگ اللہ کو بھی نہیں مان رہے آخرت کو بھی نہیں مان رہے. تیسرا میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم اسحاق یعقوب کی پیروی کی. نمبر 4 پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر نمبر 5 انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے اتنے متفرق رب بنائے ہیں تو ایک رب جو واحد القہار ہے اس کی عبادت کرو. نمبر 6 انہوں نے کہا کہ اپنے آباء و اجداد میں سے اگر تم ان باتوں کی پیروی کر رہے ہو جن کی کوئی سند نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دو مت کرو. ٹھیک ہے کیونکہ وہی والی بات جب تمہیں شعور ہے عقل ہے اب تم آزاد انتخاب کر سکتے ہو تو اس کو اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرو. پھر 7 جو پوائنٹ اس آیت میں آتا ہے 40 میں یہی ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی ہی عبادت کرو تو یہی سیدھا دین ہے. ٹھیک ہے رائٹ. اب آ جائیں آیت نمبر 41 کی طرف. یا صاحب السجنی اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اما لیکن احدکما تم دونوں میں سے ایک. رائٹ اب آپ لوگ چاہے تو 41 کے آگے تعبیر لکھ دیں کہ کعب کی تعبیر اب یہاں بتائی جا رہی ہے کہ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں تم میں سے احدکما تم میں سے ایک فیسقی تو وہ پلائے گا ربہ اپنے مالک کو خمرن شراب پلائے گا. وَأَمَّا اور لیکن آخرو جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ وہ کیا ہے سولی دیا جائے گا فَتَأْكُلُ پس کھائیں گے طَيْرُ پرندے مِن رَأْسِهِ اس کے سر میں سے. قُضِيَ الْأَمْرُ فیصلہ کر دیا گیا امرو اس معاملے کا الذی وہ جو کہ فیہ اس کی بابت تستفتیان جو تم مجھ سے پوچھتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا کہ 36 آیت میں جہاں ان دونوں نے اپنے خواب کا کہا تھا تو 41 میں پھر اس کی تعبیر بتا دی گئی. اور پھر 41 میں یہاں پر جو اہم نقطہ آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو 41 آیت میں آیا ہے نا فیسقی ربہ خمرہ اس میں ربہ کو ضرور سرکل کریں. یہ پھر وہی والی بات ہے کہ یہ آج آل راؤنڈ فگر 4000 پہلے کی شریعت ہے. اس وقت رب کا ورڈ بادشاہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا کیونکہ کہا نا اے میرے رب اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. تو رب کا جو لفظ ہے وہ بادشاہ کے لیے ہے. تو اس میں خواب کی تعبیر یہ ہوئی کہ تم پہلے بھی ساقی تھے کسی جرم سے تم آ گئے تھے تو تم واپس اپنے عہدے پہ بحال ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا ہے اس کو پھر یہ بتایا گیا کیونکہ تم نے خواب میں دیکھا کہ پرندے اس کا سر نوچ رہے ہیں تو اس کو پھر یہ حکم ہوگا تمہارا کہ تم سولی چڑھا دیے جاؤ گے. اور یہ دونوں کا جواب بتا دیا گیا یعنی تعبیر بتا دی گئی. 42 پہ آ جائیں. وَقَالَ اور کہا یوسف علیہ السلام نے للذی اس کو جسے ظنّا گمان کیا تھا انہو کہ بے شک وہ ناجن نجات پانے والا ہے. ٹھیک ہے نا ساقی شراب والا جس پہ گمان تھا کہ اس کو نجات مل جائے گی. منہما ان دونوں میں سے اس قرونی تو تم میرا ذکر کرنا یعنی یوسف علیہ السلام نے اس پر جو کہ ساقی تھا اس کو یہ کہا اس قرونی تم میرا ذکر کرنا عند ربک اپنے مالک سے اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا. فَأَنْسَاهُ چنانچہ بھلوا دیا اسے شیطان نے ذکر کرنا رب ہی اپنے مالک کے پاس سے. فَلَبِثَ تو وہ یوسف ٹھہرا رہا فِي السِّجْنِ اس جیل میں بِضْعَ سِنِینَ کتنے کئی سال. اب یہاں بدعا کو آپ لوگ ضرور سرکل کریں اب کیونکہ یہ عربک ٹرمز ہیں تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بدعا عربی میں تو با کہتے ہیں با دعاد اور عین. تو بدعا کا ورڈ جو ہے وہ 2 سے شروع ہوتا ہے. 2 سال 3 4 5 6 7 8 9 یعنی 10 سے کم. بدعا کا مطلب کہ ممکن ہے 2 سال ہو 3 سال ہو 8 سال ہو 9 تو 2 سے 9 تک کے جو ڈیجٹس ہیں نا ان کو بدعا کہا جاتا ہے یعنی 10 سے کم کی تعداد. ٹھیک ہے نا. تو واللہ عالم کہ بدعا سنین یعنی کئی سال رہے 10 سے کم ممکن ہے 8 سال ہو 9 سال ہو. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا. اچھا اب آ جائیں اگلی اہم آیت کی طرف جو 43 کی طرف آتی ہے. اچھا اب 43 آیت شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک بات میری سن لیں. اب ہم تو مصر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. مصر شہر سے ہم واقف ہیں. ہم جب سے قرآن ہم نے سٹارٹ کیا سورہ بقرہ سورہ اعراف
سورہ ہود ہم تو اتنا ڈیٹیل سے پڑھ کر آ رہے ہیں کہ وہاں مصر تھا، فرعونہ حکومت تھی، فرعون تھا، قبطی تھے، ٹھیک ہے نا، آتا ہے نا. اور پہلا والا میپ بھی ذہن میں رکھیں ابھی اپنے جہاں سے ہم نے قرآن سٹارٹنگ لی آج کے سبق کی. اب ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ اب یہ وہ دور آپ پڑھ رہے ہیں جس میں ابھی آسمانی کتاب تو نازل نہیں ہوئی نا، تورات تو حضرت موسیٰ کے دور میں آتی ہے. یہ والا جو دور ہے یہ کون سا دور ہے؟ یہ عرب کا وہ دور ہے جہاں پر عربی قبائل ہوتے تھے اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جو قبیلے ہوتے تھے، جو طاقتور قبیلہ صحرائی طاقتور قبیلہ ہوتا تھا نا، وہ اٹیک کرتا تھا. اچھا وہ لوٹ مار کرتا تھا تو یا تو وہ لوٹ مار کر کے واپس آ جاتے تھے یا پھر وہ حکومت قائم کر لیتے تھے. ٹھیک ہے نا، عرب کیا کرتے تھے؟ یا تو لوٹ مار کر کے واپس آ گئے یا حکومت قائم کر لی. اسی طرح ان کو چرواہے بادشاہ کہا جاتا ہے کیونکہ عرب کی بیسکلی آپ ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو دو ہی پروفیشنز ہیں، تجارت، چرواہے. ٹھیک ہے نا، یا چرواہے تھے یا تجارت کرتے تھے. تو یہ والے بادشاہ چرواہے بادشاہ کہلائے جاتے تھے. اسی طرح انہی صحرائی قبیلوں میں کچھ عرب لوگ ہوں گے جنہوں نے مصر تک پہنچے اور انہوں نے لوٹ مار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی. یعنی اس وقت یہ جو حضرت یوسف کا دور ہے، اس میں جو اس وقت بادشاہ کی بات شروع ہوگی آیت نمبر 43 میں، اس کو ہیکسوس بادشاہ، ہیکسوس کنگز کہا جاتا ہے. HYKSOS، یہ ہیکسوس کنگز کہلائے جاتے تھے، چرواہے بادشاہ کہلائے جاتے تھے اس وقت، کیونکہ ان کے اپنی جو قوم ہے وہ تو قبطی ہے تو وہ غلام ہے. یعنی رائٹ ناؤ سچویشن میں اصل مصری قوم جو قبطی ہے وہ تو غلام ہے، جو چرواہے بادشاہ ہیں ان کی حکومت ہے. اور یہ وہ والا دور ہے جس میں کہ اب آپ لوگوں کے یہ ذہن میں آ گیا کہ بھئی بے شک مصر میں ہے لیکن یہ فرعون لوگ نہیں ہیں. یہ کون ہے؟ یہ عرب بادشاہ ہیں جن کا اب بادشاہ سے اب بات شروع ہوگی. ٹھیک ہے، آیت نمبر 43. وقالا، اور کہا، ملکو، اس بادشاہ نے، انی، بے شک میں، اور دیکھتا ہوں خواب میں، سبع بقرات سمان، 7 گائیں موٹی ہیں. ٹھیک ہے، موٹی 7 گائیں، یاکلوہن، انہیں کھاتی ہیں، سبع اجاف، یعنی کہ 7 جو ہیں بڑی دبلی گائیں ہیں اور وہ 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. وہ سبع، اور 7 سنبلات، بالیاں ہیں، خضر، سبز رنگ کی، وہ اخرى یا بساتن، اور دوسری جو ہے وہ خشک ہیں. کلیئر ہو گیا نا، 7 پتلی پتلی گائیں ہیں وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اسی طرح 7 سرسبز بالیاں ہیں اور 7 جو ہیں بڑی خشک قسم کی ہیں. ٹھیک ہے نا، سلیش کر دیں. یا ایھا الملأ، اے درباریو، افتونی، تم تعبیر بتاؤ مجھے، فی رؤیا، میرے خواب کی، ان کنتم، اگر تم ہو، للرؤیا، خواب کی، تعبرون، تعبیر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو مجھے بتاؤ. قالو، انہوں نے کہا، ادغاث احلام، یہ تو بہت پریشان کن خواب ہیں. وما نحنو، اور نہیں ہیں ہم، بتاویل الاحلام، ایسے خوابوں کی تعبیر، بعالمین، جاننے والے. یعنی یہ بڑا پریشان کن ہے، ہم اس کی تعبیر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وقالا، اور کہا، الذی، اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی، رائٹ، جہاں سے آج ہمارا سبق شروع ہوا ہے، وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے نجات پائی تھی جیل کے ساتھیوں میں سے، ان میں سے جو ایک تھا. اور کہا، اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی، منہما، ان دونوں قیدیوں میں سے، وذکر، اسے یاد آ گیا یوسف. ٹھیک ہے نا، آیت نمبر 45 میں اسے یوسف یاد آ گیا کہ ٹھیک ہے وہ جو جیل میں ایک شخص ہے وہ یوسف علیہ السلام، اسے وہ یاد ہے کہ وہ تو تعبیر بتانے میں بڑے ماہر ہیں. اسے یاد آ گیا یوسف علیہ السلام. بعد امتن، ایک مدت کے بعد، انا، میں، انبئکم، میں خبر دوں گا تمہیں، بتاویلہ، اس کی تعبیر کی، فارسلون، لہذا تم مجھے بھیجو. یوسف، اس نے جا کے کہا، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے بہت ہی سچے، افتنا، تعبیر بتلا دیں ہمیں، فی 7 بقرات، 7 گایوں کی بابت، سمان، جو کہ موٹی ہیں، یاکلوہن، انہیں کھا رہی ہیں، 7 اجاف، دبلی گائیں. ٹھیک ہے نا. وسبع، اور 7 سنبلات، بالیاں، خضر، سبز ہیں، واخرى، اور دوسری، یابسات، خشک ہیں. لعلی، تاکہ میں، اس کو سلیش کریں تو لعلی، تاکہ میں، ارجعو، لوٹوں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم، تاکہ وہ، یعلمون، وہ جان لیں. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، اب اس کو غور سے دیکھیں، تزرعون، تم کاشت کرو گے. یعنی یہ 47 آئے تو بڑی اہم ہے، انہوں نے تعبیر بھی بتائی، وہ تدبیر بھی بتائیں گے.
اب سنیں تم کاشت کرو 7 سنینا 7 سال دابن لگاتار فما حستم پھر جو تم کاٹو گے فذروہ تو اسے چھوڑ دو فی سنبلہ ہی اس کی بالی میں ہی الا قلیلا تھوڑا سا مما تاکلون اس میں سے جو تم کھاتے ہو ثم پھر یاتی آئیں گے من بعد ذالک اس کے بعد 7 شداد 7 سخت سال آئیں گے یا کلنا وہ کھائی جائیں گے ماں اس سے جو قتم جو تم نے پہلے سے ذخیرہ کیا ہوگا لہن ان کے لیے الا قلیلا مگر تھوڑا سا مما اس ذخیرے میں سے تحسنون جو تم محفوظ رکھو گے اس بیج میں. اچھا یہاں 48 تک کیونکہ ایک دم جب فرسٹ ٹائم پڑھیں تو اس کو آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ بیسکلی انہوں نے کیا تعبیر بتائی اور کیا تدبیر بھی ساتھ میں بتا دی. دیکھیں نا وہ اب خواب کیسے ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا کہ 7 جو موٹی گائیں ہیں اب ان کو کھا رہی ہیں پتلی, تو انہوں نے تعبیر کیا بتائی کہ 7 سال تک تو خوب زراعت آئے گی, اتنا زیادہ زراعت آئے گی, اتنی خوشحالی آئے گی. تو اس دوران تدبیر انہوں نے کیا بتائی 47 آیت میں کہ جو فصل بھی تم کاٹو گے تو اسے رہنے دینا بالیوں میں ہی اور سوائے اس کے کہ جو تم نے کھانی ہو. اس کا یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ 7 سال آئیں گے کیونکہ وہ بہت خوشحالی کے ہوں گے اور بہت اچھی اس میں زراعت ہوگی, تو اس میں کیا کرنا کہ جب تم اس میں سے اب جیسے جتنے سٹے لگے ہوئے ہیں ان میں سے جو تم اناج نکالو گے تو باقیوں کو سٹے میں رہنے دینا, یعنی آدھا نکالنا آدھا توڑنا آدھا ان کو سٹوں سے لگے رہنے دینا. تو وہ سب سے بڑا پریزرویشن ہے کہ آپ کی پریزرو ہو گیا فوڈ کے, آپ نے جتنی ضرورت تھی صرف اتنا ہی توڑا, باقی جو ہے وہ لگا رہنے دیا, اس کو بچا لیا گیا, اضافی حصے کو بچا لیا گیا, صرف جتنی ضرورت تھی اس کو توڑ دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تدبیر کیا ہے کہ پہلے 7 سال کے دوران صرف ضرورت کا اناج جو ہے وہ استعمال کیا جائے, باقیوں کو سٹوں کے اندر محفوظ رکھا جائے. پھر جب قحط کا زمانہ آ جائے گا تو اس میں سے بقدر ضرورت وہ جو لگی ہیں نا, جو فی الحال سٹوں سے لگی ہوئی ہیں, پھر ان کو وہاں سے اتارا جائے. تو یہ انہوں نے تعبیر بھی بتائی, تدبیر بھی ساتھ میں بتا دی. کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کا انشاءاللہ, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ انہوں نے محفوظ رکھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ سٹوں سے اتنی اتارو پورا نہ اتارو, ٹھیک ہے نا, جو ضرورت کے اتارو باقی لگے رہنے دو. آگے دیکھیں آیت نمبر 49 ثم پھر یاتی پھر آئے گا من بعد ذالک اس کے بعد آمین 1 سال فیہ اس میں یغاثو پھر خوب بارش ہوگی, ناس لوگ وفیہ اور اس میں یاسرون خوب نچوڑیں گے. ٹھیک ہے نا. 49 میں پھر ٹھیک ہے ان تمام سخت حالات کے بعد پھر ایسا ٹائم آئے گا کہ خوب بارشیں ہوں گی, خوب انگور کی بیلیں پھیلیں گی پھولیں گی, پھر خوب تم لوگ یعنی انگور بھی نچوڑے جائیں گے اور شراب کشید بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 50 دیکھیں. قالا کہا ملکوس بادشاہ نے اوتونی بھی تم تو اس کو لے کر آؤ میرے پاس. ٹھیک ہے نا. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو اس نے کہا کہ اتنا ذہین شخص اور اس کو تو جیل میں یہ کیوں ہے, اس کو تو بادشاہ کا مشیر ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کہ تم لے آؤ اس کو میرے پاس. فلما پھر جب جاءہ آیا اس یوسف کے پاس رسول قاصد قالا تو یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع کیا کہا انہوں نے, تو لوٹ جا, یعنی تم آئے تو ہو اب تم واپس جاؤ. الی ربک اب ربک دیکھتے جائیں یا تو بریکٹ میں آپ لوگ آقا لکھتے چلے جائیں کہ اس وقت آقا کو بادشاہ کو رب کہا جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا ارجع الی ربک تو لوٹ جا اپنے مالک کے پاس. فاسألہ سو پوچھ اس سے ما بالو کیا حال ہے نسوتی ان عورتوں کا اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹ ڈالے تھے ایدیہن اپنے ہاتھوں کو. ٹھیک ہے نا. ان ربی بکیدہن علیم بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا کتنا اہم نقطہ ہے کہ انہوں نے قاصد کو یہ نہیں کہا کہ ہاں بھی وہ آ گیا ہے تو میں چلوں, نہیں, انہوں نے کہا کہ مجھے تم پھر واپس جاؤ اور تم ان بیگمات کا معاملہ پوچھو, ان سے پوچھو کہ ان کی مکمل تفتیش کرو, پھر مجھے بتاؤ, پھر مجھے علل اعلان بے گناہ ہو کے بری قرار دیا جائے. آخر یعنی کیا وجہ تھی, انہوں نے کیوں اپنے ہاتھ کاٹے تھے, یعنی کس جرم پہ مجھے جیل بھیجا گیا تھا. رائٹ. پورے معاملے کی چھان بین کی جائے, پوچھا جائے کہ مجھے کس جرم میں بھیجا گیا تھا اور اس معاملے کی مکمل تفتیش کیا جائے, اور جب میرا کوئی قصور نہ ہو تو مجھے بے گناہ اور طور پر بری قرار دے دیا جائے. تو واپس جاؤ اپنے بادشاہ سے پوچھو. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد دیکھیں آیت نمبر
51 قالا اس بادشاہ نے کہا ما خطبکنہ کیا حال ہے تمہارا اذ جب راوتہن یوسف عن نفسی کہ تم نے پھسلانا ورغلانا چاہا یوسف کو اس کے نفس سے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ یعنی 51 میں پھر یہ معاملہ یعنی کہ اس وقت ان کو بلایا گیا ہوگا, ان تمام بیگمات کو طلب کیا گیا ہوگا اور ان سے پوچھا گیا ہوگا کہ آخر ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا یعنی 51 میں پھر اس کو کہا گیا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم سب نے پھسلانا چاہا یوسف کو. کلنا انہوں نے کہا ہاشا للہ اللہ کے لیے پاکیزگی ہے, ما علم لنا نہیں ہم نے جانی علیہ اس کے ذمے من سو کوئی برائی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہا, انہوں نے یہ بات واضح کی اللہ گواہ ہے ہمارے علم میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں ہے. قالتی کہا, اب کس نے کہا پھر دیکھیں, امرات العزیز اسی عزیز مصر کی بیوی نے, الان اب حسا واضح ہو گیا, حق کو حق, انا میں ہی, ورتھا یعنی اس نے ایڈمٹ کیا, اس نے کہا میں نے ہی ورغلایا تھا, ان نفس ہی اس کے نفس سے, وانہ اور بلا شبہ لمن الصادقین البتہ یہ سچوں میں سے ہے. یعنی اس نے ایڈمٹ کیا, اس نے کہا کہ میں نے ہی اس کو پھنسانے کی کوشش کی تھی اور یہ بالکل سچوں میں سے ہے. اچھا اب آتی ہے آیت نمبر 52 اور 53. اچھا یہ پاروں کی تقسیم تو آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں, یہ بعد میں ہوئی ہوئی ہے. اب جو اس کا تسلسل ہے اس میں ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ نہیں ہم کر سکتے جی یہاں پارا کمپلیٹ, یہی تو بات ہی ابھی کنٹینیو چل رہی ہے. تو اچھا اب یہاں بڑا اہم نقطہ ہے, اس کو غور سے آپ سنیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بڑا واضح طریقے سے سمجھایا ہے. کون سی آیت نمبر 52 53 جو اب میں پڑھوں گی 52 53, پہلے آپ لوگ غور سے سنیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم مفسرین کی, اب ظاہر ہے جو انٹرسٹڈ ہو دیکھیں پھر وہ بہت سارے مفسرین کی پڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا بھائی, کس نے کیا کہا, کس نے کس طرح اس صورتوں کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اچھا 52 53 میں ایک رائے تو یہ ہے کہ بھئی کیونکہ یہ امراض العزیز اسی عزیز مصر کی بیوی کی بات ہو رہی ہے تو یہ قول اس کا ہوگا, ٹھیک ہے نا, کہ بات اس نے کہی, اس نے کہا یہ سچوں میں سے ہے. پھر 52 آیت آتی ہے, 53 آتی ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ 51 پر اس کی بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس خاتون کی. ہاں انہوں نے کہا کہ عہد حاضر میں اب رائٹ ناؤ جو مفسرین ہیں ان کی رائے ہے کہ 52 اور 53 آیت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہی ہے. ٹھیک ہے نا, کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو کہ اگر آپ بہت سارے مفسرین کا پڑھیں تو ان کا کہنا ہے کہ 52 53 حضرت یوسف علیہ السلام, یعنی اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ حضرت یوسف کا بیان شروع ہو گیا, رائٹ. چلیں اب اس کو غور سے اب پیچھے سے دیکھیں کہ اس نے تو ایڈمٹ کر لیا نا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ سچوں میں سے ہے, یہ میں نے ہی کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب پڑھیں 52. ذالک یہ لیعلم اس لیے تاکہ جان لے, اب یہ کون, یہ کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں, یہ اس لیے تاکہ وہ جان لے انی کہ بے شک میں نے لم اخنہ میں نے نہیں خیانت کی تھی اس کی, بالغیبی پیٹھ پیچھے, وان اللہ اور یہ کہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں چلنے دیتا کید الخائنین مکر خیانت کرنے والوں کا. تو ٹھیک ہے یہاں یوسف علیہ السلام کے لحاظ سے جب ہوتا ہے کہ یہ بیان ان کا ہے تو انہوں نے کہا اس بات کو کلیئر کیا کہ ٹھیک ہے کہ میں تو یہ جو عزیز مصر ہے جس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی, جس نے مجھے عزت دی, جس نے مجھ پر اعتماد کیا, تو میں اس کی عدم موجودگی میں یہ خیانت کر کے اس کے اعتماد کو ٹھیس میں نے نہیں پہنچائی. میرا ایمان ہے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کو راہیاب نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, آیت نمبر 52 کلیئر ہو گئی نا, کہ انہوں نے کہا کہ جس نے مجھے اتنی عزت دی وہ مالک ہے جو کہ میرا آقا ہے, تو میں نے تو نہیں کیا, میں تو اس کی خیانت اس طرح کی کر کے اس کے اعتماد کو میں نے تو نہیں ٹھیس پہنچائی. اب آگے دیکھیں 53, یہ بیان کنٹینیو ہے 52 53. اب انہوں نے مزید وضاحت کی, وما ابرئ نہیں میں بری کرتا نفسی اپنے نفس کو, ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں حالانکہ دیکھیں ایک نبی کی بات ہے اور یہ دیکھیں بیان ہے, تو انہوں نے حضرت یوسف نے کہا کہ میں تو خود اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ جی میں بہت پارسا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی نفس تو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے. وما ابرئ نفسی میں بری کرتا اپنے نفس کو, ان النفس لامارۃ بے شک یہ نفس تو ضرور حکم دیتا ہے بالسوء برائی کا, الا مگر ما رحم ربی مگر جس پر رحم کرے میرا رب, ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا میں بھی خود کو کوئی پارسا نہیں سمجھتا, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس بات کو کہ یہ جو انسانی نفس ہے یہ تو برائی پر ابھارتا ہے, لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ لیکن اس کے حملے سے کون بچتا ہے, صرف وہی بچتا ہے جس پر میرے رب جس پر اپنی خصوصی نظر
رحمت فرمائے، یعنی میرے رب ہی ہے کہ جو بخشش فرما دے، میرا رب ہی ہے جو رحم کرنے والا ہے، ورنہ یہ حکم ہی دیتا ہے، نفس ہمارا کیا ہے، یہ حکم ہی دیتا ہے برائی کا۔ اچھا یہاں آپ کو میں تھوڑا سا اگر آپ لوگ ابھی یاد کریں، جو آیت نمبر 24 ہم نے پڑھی ہے، تو آیت نمبر 24 یہی تو تھی کہ لقد ہمت بھی و ہما بہا، یعنی اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا کہ یوسف بھی ارادہ کر ہی لیتا، لیکن اس کے رب نے اس کو دلیل دکھا دی، برہانہ، ٹھیک ہے نا، یہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو حضرت یوسف کے ہی یہ بیان ٹھیک ہے نظر آتا ہے کہ ٹھیک ہے 52 53 52 میں انہوں نے وضاحت کی، اور 53 میں انہوں نے کہا یہ نفس تو ابھارتا ہی ہے برائی کی طرف، لیکن پھر کیا بات ہے، اس حملے سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب اپنی خصوصی نظر رحمت فرمائے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 54 کی طرف آ جائے۔ وقال الملک، اب کہا بادشاہ نے، اوتونی، تم لے آؤ، بھی اس کو میرے پاس، استخلص، میں اس کو خالص کر لوں گا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے نا، اب بڑا آرڈر آ گیا، فیصلہ کن انداز۔ فلما، پھر جب کلمہ، بادشاہ نے بات چیت کی اس یوسف سے، قالا، تو کہا، انک، بے شک تو، یوم، الیوم، آج، لدینا، ہمارے ہاں، مکین، بڑے مرتبے والا ہے، امین، اور امانت ہے، امین ہے تو، ٹھیک ہے نا، یعنی 54 میں اب یہ فیصلہ آ گیا کہ ٹھیک ہے اس مملکت، بلکہ سب سے پہلے کہا گیا کہ اب آپ میرے خاص مقربین میں سے ہوں گے، حضرت یوسف علیہ السلام، اور مملکت کے اندر آپ کا ایک مقام ہوگا، یعنی آپ کا ایک رینک ہوگا، آپ کی ایک پوسٹ ہوگی، اور آپ کی امانت اور دیانت پر ہمیں پورا بھروسہ ہے۔ آیت نمبر 55 دیکھیں، قال یوسف علیہ السلام نے کہا، اجعلنی، آپ نگران بنا دیں مجھے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں، زمین کے خزانوں یعنی پیداوار پہ، ٹھیک ہے، زمین کے خزانے پیداوار ہے نا، انی، بے شک میں، حفیظ علیم، نہایت حفاظت کرنے والا ہوں، خوب جاننے والا ہوں۔ اچھا آیت نمبر 55 کے حوالے سے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ان قریب آگے جو حالات آنے والے ہیں، اس ملک پر بہت بڑی آفت آنے والی ہے، اور یہ جو خوفناک قسم کا قحط آنے والا ہے، تو اس کی بہت بھیانک صورتحال ہو جائے گی اس پورے خطے میں، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے سٹارٹنگ میں بتایا کہ مصر ہی وہ واحد اس وقت ملک تھا جس میں تمام غلہ اور زراعت پیداوار پیدا ہو رہی تھی، جو ارد گرد کے ہمسایہ جتنے ممالک تھے، جتنے ایریاز تھے، خشک صحرائی ایریاز، وہ یہیں پر ہی آتے تھے، وہ تمام اپنی اناج اور غلے کے لیے سارا وہ مصر آ کے ہی لیتے تھے، تو اس پہ انہوں نے کہا یہ ذمہ داری مجھے دے دی جائے، تاکہ میں باقاعدہ منصوبہ بندی سے اس کو انجام دوں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ ذمہ داری کہا کہ آپ مجھے نگران بنا دیں، کیونکہ انقریب آنے والی صورتحال کا ان کو اندازہ ہو رہا تھا۔ آیت نمبر 56 دیکھیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، مکنہ، ہم نے اقتدار دیا، لی یوسف، یوسف کو، فی الارض، اس زمین مصر میں، یتبوأ، وہ جگہ پکڑتا تھا، منہا، اس ملک میں، حیثو یشاء، جہاں وہ چاہتا، نصیب، ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا، اپنی رحمت سے، من نشاء، جسے ہم چاہیں، ولا نضیع، اور نہیں ہم ضائع کرتے، اجر المحسنین، اجر نیکی کرنے والوں کا۔ تو یہ جو آیت نمبر 56 ہے، ہاں، آیت نمبر 56 ہے، اس کے دو بڑے اہم نکات ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا کہ اس بدوی، اس قبائلی، اس صحرائی ماحول میں سے حضرت یوسف کو کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا؟ مصر کی ہائی اعلیٰ ترین سوسائٹی میں۔ مرحلہ دوسرا کون سا ہے کہ نہ صرف وہاں پہنچایا، بلکہ وہاں پر آپ کو اتنے بڑے عہدے پر بھی متمکن ہو گئے، یعنی اب وہ رینک یا پوسٹ ملی۔ اس کو آپ کلیئر رکھا کریں، یہ بادشاہ نہیں بنے، وہ ہمارے ہاں جو فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں نا کہ حضرت یوسف کو بادشاہ بنا دیا، بادشاہ تو وہی ہے چرواہا، ہمیں اکارڈنگ ٹو قرآن پتہ چلتا ہے کہ ان کو ایک پوسٹ، یعنی جیسے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ لگ رہا ہے نا کہ بھئی زراعت کا جو شعبہ ہے ان کو رینک، ان کو پوسٹ دی گئی، حکومتی امور میں ایک پوسٹ ہے جو ان کو بڑا عہدہ دے دیا گیا، بادشاہ بادشاہ ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں کلیئر ہو گیا۔ آیت نمبر 57 دیکھیں، ولا اجر، اور یقیناً اجر، آخرتی، آخرت کا، خیرون، بہت بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، وقانو یتقون، اور وہ رہے ڈرتے ہوئے۔ اچھا 57 آیت تک تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ایک تو جیل والا معاملہ پڑا، پھر وہاں سے ہم نے کہا کہ بھئی وہ کلیئر ہو گئی بات کہ بھئی آخر ان خواتین نے کیوں ہاتھ کاٹے تھے، وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ اچھا پھر اب ہم آیت نمبر 57 پہ کہاں آ کے رکتے ہیں کہ جی اب انہوں نے کہا کہ یہ عہدہ مجھے دے دیا جائے، اور وہ ان کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اگلی جو آیت ہے اس کے لیے آپ تھوڑا سا حوالہ اور خلاصہ ذرا ذہن میں رکھیں، کیونکہ اگلی آیت شروع ہونے سے پہلے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تو عہدہ مل گیا،
اچھا عہدہ ملنے کے بعد اکارڈنگ ٹو بادشاہ کا جو خواب ہے اب وہ شروع ہو گیا کہ اب وہ 7 سال ہیں، عہدہ حضرت یوسف کو مل گیا ہے، اب وہ 7 سال ہیں، بہت خوشحالی کے ہیں، بہت فصلوں کی پیداوار ہوئی، بلکہ کہیں بڑھ کر ہوئی، ٹھیک ہے نا. اور حکومت کے جو اموری معاملات میں زراعت کا جو شعبہ ہے وہ حضرت یوسف کے پاس ہے. حضرت یوسف نے باقاعدہ پلاننگ سے، منصوبہ بندی سے بہت بڑے اناج کے ذخائر جمع کر لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر ذخائر بھی جمع کر لیے، پیداوار ہو گئی، یہ 7 سال وہ ہو گئے. اب جبکہ پورا علاقہ آنے والے حالات میں اب قحط آنی شروع ہو گئی، قحط آئی تو پورا علاقے تمام مصر پلس ارد گرد کے ہمسائے علاقے اس کی لپیٹ میں آ گئے، ٹھیک ہے نا. اچھا اس سچویشن میں مصر وہ واحد ملک ہے جہاں پر اناج وافر مقدار میں موجود ہے اور سٹوریج میں بھی ہے، ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام نے اس غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کیا ایک پلان کیا، انہوں نے راشن بندی کا کام کیا. راشن بندی کیا ہوتا ہے، انہوں نے یہ قانون لاگو کیا کہ ایک اس طرح کا نظام بنایا جائے کہ لوگ آتے چلے جائیں. اب ایک شخص آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ہے، اتنے بچے ہیں، ایک شخص ایک خاندان ہے نا، ایک شخص آیا ہے، اس کو 1 سال تک کا غلہ دے دیا جائے گا. اس کا غور سے سنیں، ٹھیک ہے نا. حضرت یوسف نے کیا پلان کیا کہ اب ایک شخص آئے، اس کا جتنا بھی بڑا خاندان ہے وہ ایک اونٹ لے کر آئے اور 1 سال کا غلہ لے جائے. 1 سال کا پورا غلہ اس کے اونٹ پر، ایک اونٹ جتنا اٹھا سکتا ہے نا اس کے اونٹ پہ لاد دیا جائے اور اس کے بدلے میں قیمت وصول کی جائے، اور وہ قیمت جو کہ وہ آسانی سے دے سکے. یعنی آپ دیکھیں کتنی شفقت اور کتنے اچھی اور کتنی نرم دلی کا اور نیک دلی کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر شخص جو آسانی سے دے سکے نا، اسے بارٹر سسٹم ہم لوگ کہتے ہیں نا اکنامک ٹرم میں، کہ ایک شخص آسانی سے جو بھی دے دے وہ آئے اور اس کے بدلے میں 1 سال کا غلے کا سامان لے جائے اور ایک اونٹ جتنا آسانی سے اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا. یہ راشن بندی کا کام شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا ایک ایک شخص آتا جائے اور اپنے خاندان کا 1 سال کا اناج لے کے جاتا جائے اور آسانی سے جو ہمیں ادا کر سکتا ہے وہ دے دے. انہی حالات میں اب کیونکہ قحط سالی ہے، چاروں طرف اتنا زیادہ قحط ہے، تو اب سچویشن کیا ہے، فلسطین. اب فلسطین بھی ذہن میں لیں، فلسطین میں بھی وہی صورتحال ہے. اب ہوا اس طرح کہ مصر کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں اب وہاں سے قافلے چلنا شروع ہو گئے. اب وہ قافلے چل چل کے مصر میں آنے شروع ہو گئے وہ غلہ لینے کے لیے، کیونکہ مصر کی طرف سے آرڈر آ گیا نا کہ بھی تمام لوگ آتے جائیں، اپنے اپنے اونٹ لاتے جائیں، اس اونٹ میں 1 سال کا غلہ تم لوگوں کو دے دیا جائے گا اور جو تم لوگ آسانی سے ہمیں دے سکتے ہو وہ تم دے دو، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب یہ خبر کیونکہ پھیل گئی تو فلسطین میں کون ہے، فلسطین میں حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، وہاں خبر ان تک بھی پہنچ گئی کہ بھی وہ جو مصر ہے، مصر سے یہ آرڈر آئے ہیں، تو وہ لوگ بھی قافلے کی شکل میں چل پڑے. اب وہ جو 10 بھائی ہیں وہاں جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ پہلے ہی حضرت یعقوب کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہو چکے ہیں، تو اب وہ بنیامین کو نہیں اپنے آپ سے جدا کرنے دیتے. تو انہوں نے، حضرت یعقوب نے یہ کہا کہ تم 10 جاؤ، بنیامین کو میں نہیں جانے دوں گا. تو بنیامین جو ہے وہ اپنے باپ کے پاس ہیں، باقی جو 10 بھائی ہیں وہ بھی قافلے کی شکل میں اب مصر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ سچویشن ذہن میں رکھ کے آیت نمبر 58 شروع کریں. ٹھیک ہے نا. وجاء، اور آئے، اخوتو، بھائی، یوسف، یوسف علیہ السلام کے، فدخلوا، تو وہ داخل ہوئے، علیہ، اس یوسف پر، فعرفہم، تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا ان کو، وہم، جبکہ وہ بھائی، لہو منکرون، وہ تو اس کو پہچاننے والے نہ تھے، ولما، اور جب، جہزہم، اس یوسف نے تیار کر دیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان، قالا، تو کہا، ایتونی، تم لانا میرے بھائی کو بھی، لکم، یعنی کون سا، بنیامین کو، تم لانا میرے پاس بھائی کو بھی، لکم، کون سا، اپنا بھائی، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. یہاں اگر ہم اس کو روک کے آپ لوگ دوبارہ سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ وہ راشن بندی کا کام ہو رہا ہے اور وہاں کیونکہ آرڈر یہ تھا کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ اپنے اہل کا خود لے کے جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک آدمی کے اہل خانہ کے مطابق 1 سال کا غلہ دے دیا جائے گا. اب انہوں نے، اب ممکن ہے ڈاکٹر صاحب نے ایسے سمجھایا کہ بھی انہوں نے اپنے بھائی کے لیے درخواست کی ہوگی نا کہ بھی بنیامین تو ابھی گھر پر ہیں، وہ تو ابھی نہیں آئے، تو آپ ان کے حصے کا بھی دے دیں. تو یقیناً پھر حضرت یوسف نے منع کیا گیا ہوگا، بلکہ ان آیت سے اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھائی کو بھی لے کر آؤ تاکہ میں اسی رول کے مطابق اس کو بھی دوں. ٹھیک ہے نا. جب یوسف نے تیار کر دیا ان کا سامان تو کہا تم لانا میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی، یعنی بنیامین کو بھی لے کے آنا، من ابیکم، جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے نا، ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ ایک باپ کے بے شک جتنی بیویاں ہوں وہ آپس میں جو بھائی ہیں وہ سگے بھائی ہیں.
تو انہوں نے کہا وہ بھائی جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے تو اس کو بھی لے کر آنا. آلا ترو نا، کیا تم نہیں دیکھتے، انی کے بے شک میں اوفی پورا دیتا ہوں، کیلا ماپ و انا اور میں خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نوازی کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے نا. فَإِن چنانچہ اگر لم تاتونی بھی تم نہ لائے اس کو میرے پاس، فلا کیلا تو نہیں کوئی ماپ کوئی غلہ، یعنی میں غلہ نہیں دوں گا، لکم تمہارے لیے، عندی میرے پاس، بلا تقربو اور نہ تم میرے پاس آنا. یعنی ابھی تو وہ سال والا سامان لے کے جا رہے ہیں نا، لیکن انہوں نے کہا نیکسٹ ٹائم تم آؤ گے تو تم نے بنیامین کو لانا ہے تاکہ میں اس کو بھی پورا پورا حصہ دوں، اور اگر تم نہیں لاؤ گے تو تم میرے پاس مت آنا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 60 کلیئر ہو گئی. آیت نمبر 61 دیکھیں. قالو انہوں نے کہا، سنراودو ضرور ہم مطالبہ کریں گے، عنہ اس کے بارے میں، اباہو اس کے باپ سے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لفاعلون ہم یہ کام ضرور کرنے والے ہیں. وقال اور یوسف نے کہا، لفتیانہ اپنے ان جوان خادموں سے، اجعلوا تم رکھ دو بداعتہم ان کی پونجی. اب ان کی پونجی میں آپ لوگ یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہا کیونکہ فلسطین اس وقت obviously وہاں وہ ان کے پاس اتنا سامان تو نہیں تھا نا کہ جو انہوں نے بدلے میں یہ غلہ لیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ممکن ہے یہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے یا تو وہ بھیڑ یا بکری یا بھیڑ کی اون لے کر آئے تھے. یہ جو پونجی ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے ان نوجوان خادموں سے، اجعلوا بداعتہم کہ تم رکھ دو ان کی پونجی، یعنی جو لے کر آئے ہیں نا، اب وہ ممکن ہے بکری یا بھیڑ کی اون کی صورت میں جو کچھ بھی وہ لے کر آئے ہوں گے اس غلے کو دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت یوسف نے کہ وہ جو پونجی ہے نا، فی رحالہم ان کی سامان میں رکھ دو. ٹھیک ہے، ان کی پونجی بھی ان کو واپس کر دو. لعلہم تاکہ وہ یعرفونہا اس کو پہچان لیں، اذا جب اذن قلبو جب وہ لوٹ کر جائیں، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون پھر لوٹ آئیں. ٹھیک ہے نا. جب وہ دیکھیں گے وہ تو حیران رہ جائیں گے کہ بھی ہماری پونجی تو ہمیں پھر واپس کر دی گئی، تو پھر وہ جلدی لوٹیں گے. آیت نمبر 62 آیت نمبر 63. فلما چنانچہ جب رجعوا وہ لوٹے، الی ابیہ اپنے باپ کی طرف، قالو تو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، منع ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایکسپلین کیا کہ منع روک دیا گیا، منا ہم سے، آئندہ، کیلو ماپ غلہ، فارسل لہذا تو بھیج، معنا ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی بنیامین کو، نقتل تاکہ ہم ماپ غلہ لائیں، یعنی یہ غلہ اس کو بھی دیا جائے، وَإِنَّا اور بے شک ہم لہو اس کی لحافظون. پھر انہوں نے کہا اب ہم یعنی اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں. قال یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہل نہیں آمنوکم میں امین سمجھتا تمہیں، علیہ اس پر، الا مگر کما جیسا کہ امنتکم میں نے امین سمجھا تھا تمہیں، علی اخیہ اپنے بھائی پر. اپنے بھائی پہ آپ لوگ یوسف خود لکھیں کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا میں تمہیں نہیں سمجھتا، کہ جیسے کہ پہلے بھی ایک دفعہ بات ہو چکی ہے، من قبل اس سے پہلے، فاللہ پس اللہ خیر حافظہ، لیکن انہوں نے کہا پس اللہ ہی بہترین محافظ ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. آگے دیکھیں. ولما اور جب فتح انہوں نے کھولا، متاعہم اپنا سامان، وجدو تو انہوں نے پائی، بداعتہم اپنی پونجی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونجی تو لوٹا دی گئی، ردت وہ واپس کر دی گئی تھی، الیہم ان کی طرف. قالو انہوں نے کہا، یا ابانا اے ہمارے باپ، ما نبغی اور ہم کیا چاہتے ہیں، حاضی یہ بداعتنا ہماری پونجی ہے، ردت جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے، الینا ہماری طرف، ونمیرو اور ہم غلہ لائیں گے، اہلنا اپنے اہل و عیال کے لیے، ونحفظ اور ہم حفاظت کریں گے، اخانا اپنے بھائی کی، ونزداد اور ہم زیادہ لائیں گے، کیلا ماپ یا وہ غلہ، بعیر ایک اونٹ کا. ٹھیک ہے نا، ہمیں ایک اونٹ کا غلہ تو اور دے دیا جائے گا. ذالک یہ کیلن ماپ غلہ لانا تو یسیر بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے خوش ہوئے کہ ان کو تو پونجی لوٹا دی گئی. آیت نمبر 66 دیکھیں. قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کیا، لن ارسلہ ہرگز نہیں میں بھیجوں گا اسے، معکم تمہارے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ تونی تم دو مجھے، موثقاً پختہ وعدہ. ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ پختہ وعدہ کرو، من اللہ اللہ کا، لتأتوننی بہ کہ تم ضرور لاؤ گے اسے میرے پاس، الا مگر. ٹھیک ہے نا، انہوں نے پہلے تو کہا کہ تم ضرور لاؤ گے، لیکن اللہ کی کنڈیشن ہے، اللہ ان یحاط بکم حتیٰ کہ اگر تم کہیں گھیر لیے گئے، یعنی 66 آیت میں کہ بھئی اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور تم گھیر لیے جاتے ہو، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تو یہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے. ٹھیک ہے نا. فلما پھر جب آتوہ انہوں نے دیا اس کو، موثقہم اپنا پختہ وعدہ. ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے پختہ وعدہ کیا ان سے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے،
ان 10 بھائیوں نے. قالا تو اس نے کہا اللہ اللہ علا اوپر ما جو نقولو تم سوری نقولو ہم کہتے ہیں وکیل نگہبان ہے. تو اس نے کہا اللہ اس پر جو ہم کہتے ہیں نگہبان ہے. ٹھیک ہے نا. 66 آیت میں انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام کو کہ اپنا پختہ قول و قرار دیا, اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں اللہ اس پہ نگہبان ہے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 67 دیکھیں. وہ قالا یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا مت تم داخل ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے مت داخل ہونا, وادخلوا اور تم داخل ہونا من ابواب متفرقہ بلکہ متفرق یعنی ڈفرینٹ دروازوں سے تم داخل ہونا, کیونکہ اب تم 11 بھائی جا رہے ہو. اور اس میں پھر وہی والی بات آتی ہے کہ حسد اور نظر بد سے بچنے کے لیے, ان اثرات سے بچنے کے لیے کہ سارے بھائی اگر ایک شہر کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو بجائے اس کے مختلف دروازوں سے تم لوگ داخل ہونا. وما اغنی نہیں میں کفایت کر سکتا انکم تم سے من اللہ اللہ کے فیصلے سے من شیئن کچھ بھی. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں پر میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے تو نہیں بچا سکتا, یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ میری انسٹرکشن ہے کہ ٹھیک ہے تم احتیاطاً دوسرے دروازوں سے جاؤ, لیکن اللہ کے کسی فیصلے کو تم لوگوں سے نہیں ٹال سکتا. اللہ کی مشیت میں اللہ کی مرضی میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا تو ٹھیک ہے وہ اس سے میں نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ میری احتیاطی تدابیر میں سے ہے. اس کو کلیئر ہو گیا نا کہ انکم من اللہ اللہ کے فیصلے سے من شیئن کچھ بھی. ان الحکم نہیں ہے حکم الا للہ مگر میرے اللہ ہی کا, علیہ اسی پر توکل تو میں نے بھروسہ کیا, وعلیہ اور اسی پر فلیتوکل المتوکلون چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے. وَلَمَّا اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے من حیثو جہاں سے امرہم حکم دیا تھا انہیں ابوہم ان کے باپ نے, ماں نہیں کانا تھا یغنی یعقوب کفایت کر سکتا دفع کر سکتا عنہم ان سے من اللہ اللہ کے فیصلے سے من شیئن کچھ بھی الا مگر حاجتن وہ اس کی ایک تمنا تھی. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ان کی ایک تمنا تھی فی نفسی یعقوب یعقوب کے دل کی, قضاہا جس نے اس کا جس نے سوری اس نے اس کو پورا کیا, یعنی ان لڑکوں نے یہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی اس بات کو اس کو پورا کیا. ٹھیک ہے نا. ایک اس خیال کو پورا کیا. ٹھیک ہے نا. جو ان کے دل میں کھٹک تھی کہ انہوں نے ایک تدبیر دے دی کہ سارے جو ہیں متفرق دروازوں سے داخل ہو جائیں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لذو علم البتہ صاحب علم تھا, لما علمناہ بوجہ اس کے جو ہم نے سکھایا تھا اسے, ولیکن لیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. وہ صاحب علم تھے اس علم کے اعتبار سے جو اللہ نے ہی ان کو سکھایا تھا. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 69 دیکھیں. وَلَمَّا اور جب دخلوا وہ داخل ہوئے علی یوسف یوسف پر آوا الیہ تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اخاہو اپنے بھائی کو. ٹھیک ہے. ابو بنیامین کو. قالا اور کہا انی بلا شبہ. اچھا ٹھیک ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انی انا اخوکا بلا شبہ میں تیرا بھائی ہوں. اس کو سلیش کر دیں, یعنی علیحدگی میں انہوں نے بنیامین کو بتا دیا کہ میں جو ہوں تمہارا بھائی ہوں. فلا تبتئس سو اب تو غم نہ کھا بما کانو یعملون بے وجہ اس کے جو یہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی 10 بھائی. فلما پھر جب جہزہم اس یوسف نے تیار کر دیا ان کے لیے. اب آپ لوگ سچویشن سمجھ رہے ہیں نا ان آیات سے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ آئے علیحدگی میں انہوں نے اپنے بھائی کو بتا دیا. اب کیونکہ راشن بندی کا جو قانون ہے وہ تو سب کے لیے ہے, 11 بھائی ہیں ان کے 11 اونٹ ہیں, ان میں 1 سال کا غلہ رکھ دیا گیا ہے. اب یہ پھر سمجھے قافلہ تیار ہے. فلما پھر جب جہزہم اس یوسف نے تیار کر دیا ان کے لیے بجہازہم ان کا سامان. اب اس کو غور سے دیکھیں. جعلا تو اس نے رکھ دیا سقایا وہ پیالہ. ٹھیک ہے نا. وہ جو بادشاہ کا ایک خاص پیالہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. فی رحلہ اخیہ اپنے بھائی کے سامان میں. ثم پھر اذنا اور اعلان کیا گیا مؤذن ایک. اچھا مؤذن دیکھیں پکارنے والے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اذان جو دیتا ہے. تو یہ مؤذن ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ایتھا العیر انکم لسارقون اے قافلے والو بے شک تم البتہ چور ہو. آپ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں نا. سن اس کو آیت نمبر 70 کو غور سے دیکھیں کہ 70 میں وہ جو پیالہ ہے بادشاہ کا خاص جس میں وہ جام پیا کرتا تھا اس کو وہ انہوں نے اپنے بھائی کے ہی سامان میں رکھا, اور ایک اعلان والے نے اعلان کیا کہ اے قافلے والو البتہ تم چور ہو. آیت نمبر 71 دیکھیں. قالو انہوں نے کہا وہ اقبلو اور اس حال میں کہ وہ متوجہ ہوئے علیہم ان کی طرف ماذا تنفقون کیا چیز تم گم پاتے ہو. قالو انہوں نے کہا
نفقدو ہم گم پاتے ہیں سوا الملک بادشاہ کا پیالہ، یعنی اتنی امپورٹنٹ وہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ اس وقت نہیں ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ولیمن اس شخص کے لیے جو جاء بھی جو لائے گا اسے حملو بعیر تو ایک اونٹ بر غلہ ہے، وہ انا اور میں بھی اس وعدے کے زعیم ضامن ہوں۔ ٹھیک ہے نا، 72 میں کلیئر ہو گیا، انہوں نے کہا کہ وہ جو بادشاہ کا پیالہ ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا، اور انعام بھی ہو گیا کہ جو اسے لے کر آئے گا تو اونٹ کے بوجھ کا ایک غلہ برابر جو ہے نا وہ بھی دے دیا جائے گا، تو اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یہ کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو۔ 73 دیکھیں، اچھا 73 دیکھیں، قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اب ان بھائیوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم، لگت البتہ تحقیق علم تم جانتے ہو، ما جینا ہم نہیں آئے ہیں، لنفسدہ ہم فساد کرنے، فی الارض اس زمین میں، وما کننا اور نہیں ہے ہم سارقین، یعنی انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں۔ قالو انہوں نے کہا فما جزاؤہم کیا سزا ہے چوری کی۔ اب یہ دیکھیں کنورزیشن چل رہی ہے، جب بھائیوں نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں تو ان لوگوں نے اب مینجمنٹ ہو گئی نا، ان لوگوں نے مصر کی مینجمنٹ نے کیا کہا، قالو انہوں نے کہا فما جزاؤ تو اس چور کی کیا سزا ہوگی، ان کنتم کاذبین اگر تو تم جھوٹے ہو گئے تو پھر اس کی سزا بھی تم خود ہی بتاؤ، یعنی انہوں نے سزا بھی خود ہی کہا کہ ان بھائیوں سے پوچھا کہ اگر تو نکل آتا ہے اور تم چور ثابت ہو گئے تو تم سزا کیا ہوگی۔ اچھا وہ خود ہی تجویز کرتے ہیں بھائی جو ہیں، اب یہ پھر آپ لوگ ذہن میں رکھا کریں یہ کون سا دور ہے، تو رات تو بھی نازل نہیں ہوئی، یہ کون سا دور ہے جب صحیفے نازل ہو رہے تھے۔ اچھا یہ جو بھائی ہیں یہ کس دین کی پیروی کر رہے ہیں، دین ابراہیمی کے پیروکار ہے نا، اچھا ابراہیم تو پردادا ہیں ان کے، یہ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اس کے مطابق چور کی سزا کا سلوشن بتاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ لوگوں کو کہ جب مصر کی مینجمنٹ نے کہا کہ اگر چور تم نکلے تو سزا کیا ہوگی، تو وہ جو سزا بتائیں گے نا وہ دین ابراہیمی کی شریعت کے مطابق بتائیں گے کہ بھی دین ابراہیمی کی جو شریعت ہے یہی ہمارے ہاں چلتی ہے، تو وہی وہ بتائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کیا بتاتے ہیں، قالو انہوں نے کہا جزاؤہم اس کی سزا یہ ہے، من جو شخص کے وجدہ جس کے بھی ہم بھائیوں میں سے جس کے بھی سامان سے وہ پیالہ نکلے گا نا، فی رحلہ اس کے سامان سے، فہوا تو وہی شخص، فجزاہ وہی اس کا بدلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، وہ بدلہ وہی شخص ہی ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تم لوگوں کا غلام ہو جائے گا۔ کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ تو ان بھائیوں نے شریعت دین ابراہیم کی شریعت میں جو چور کی سزا تھی نا، انہوں نے کہا یعنی سجیشن انہوں نے خود ہی دے دی، انہوں نے کہا کہ ہم بھائیوں میں سے جس کے بھی یہ پیالہ نکلے گا نا وہ تم لوگوں کا غلام ہوگا، اس کو تم اپنے پاس رکھ لینا، وہی بدلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ انہوں نے خود ہی بتا دیا۔ آگے دیکھیں، فبدا اب وہ یوسف شروع ہوا تلاشی لینے کے لیے، بِأَوْعِيَتِهِمْ ان بوروں کی، قبل وعاء اخیہ اچھا اپنے بھائی کے بورے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے بوروں کی تلاشی شروع ہو گئی، ثم استخرجها پھر اس نے نکال لیا وہ پیالہ من وراء اخیہ اپنے بھائی کے بورے میں سے، کذالک اچھا اب یہاں اگر ہم ذرا رک جاتے ہیں 1 منٹ، اس کو اب آپ یہاں سے روک لیں تو ساری سچویشن میں آپ لوگوں کے کیا ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے خود رکھا، اچھا اپنے بھائی کے ہی اس میں رکھا، اب یعنی اپنے بھائی کے خود ہی بورے میں رکھا، اور یہ بھی آیات آ رہی ہیں تلاشی انہوں نے دوسرے بھائیوں سے کی، تو اس پوری سچویشن میں کیا ذہن میں آتا ہے ہمارے کہ یہ تو نبی کا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت خوبصورت آیات ہے، اس کو توریہ ہی کہا جاتا ہے، یہ اس توریے کا انداز ہے، اور توریہ اس نام سے آپ واقف ہیں، یہ شریعت کی یہ ٹرم ہے یہاں کی کہ یہ حلال جھوٹ جو کہ مصلحتاً کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کا نقصان نہ ہو لیکن یہ بولا جاتا ہے، تو یہاں پر غور سے رکھیں یہ حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی ہیں، تو یہ تو شان نبوت کے منافی ہے، یعنی ایک شان نبوت میں حضرت یوسف نے تو خود ہی یہ سارا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے رکھا اور اس طرح سے ہوا، تو دیکھیں یہ بہت اہم آیات ہیں، یہ توریہ ہے، اور اس میں بیسکلی یہ خاندان کو ملانے کے لیے کیا تھا، بیسکلی یہ کیوں کیا گیا، یہ خاندان کو ملانے کے کیا گیا۔ تو یہ جو اگلی آیت کا حصہ ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ جہاں پر انہوں نے کہا نا کہ انہوں نے نکال لیا اپنے بھائی کے بورے میں سے وہ پیالہ، کذالک کدنا لی یوسف، یہاں کدنا تو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو بڑا سا سرکل کریں اپنے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمے لیا، یعنی کہ یہ نبوت کی شان کے تو منافی ہے کہ یہ جو شکل پیدا ہو جانا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر خود اپنے ذمے لی گئی، بلکہ وہ یوسف نے نہیں کیا،
یہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک راہ نکالی. تو کدنا کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تدبیر تو ہم نے کی ہے. یعنی یہاں پر آپ چپ ہو سکتے ہیں, یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ حضرت یوسف نے کیا ہے, کیونکہ یہ تو ان کی نبوت ہے, وہ تو نبی ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے پہ لیا کہ ٹھیک ہے یہ کدنا, یہ ہم نے تدبیر کی تھی, یہ ہم نے یوسف کے لیے راہ نکالی تھی, ٹھیک ہے نا, تو اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی. کذالک کدنا یوسف ماں کانا, نہیں تھا وہ یوسف لیا خضو کے وہ رکھ سکتا اخاہو اپنے بھائی کو فی دینی ملک. دینی ملک کو بھی آپ لوگ سرکل کریں, یہ دینی ملک کیا ہوتا ہے, یعنی اس بادشاہ کے, اب یہ کلیئر ہو گیا نا, حضرت یوسف تو بادشاہ نہیں تھے, وہ تو خود ایک ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر ان کو رینک ملا تھا. تو اس بادشاہ کے دین کے مطابق حضرت یوسف, یعنی اس بادشاہ کے دین کا مطلب وہ جو نظام اس وقت چل رہا تھا, جو رولز اس وقت چل رہے تھے اس بادشاہ کے, اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس لیے کذالک کدنا یوسف, اس لیے ہم نے یہ کیا. تو یہاں دین بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے, دین کو ہی ہے, ہم دین سے واقف ہیں. ہم وہ چھوٹے بچوں کو نہیں کہا جاتا ہمارا دین کیا ہے, اسلام. تو دین جو بیسکلی ہے یہ اسلام, جو دین ہوتا ہے نا اس کا اصل مطلب نظام ہوتا ہے. یہ خالی ریچولز اور رسمیں نہیں ہوتی جو ہم لوگ کے نام رکھے جاتے ہیں, جو ہم لوگ کے اسلامک, یہ بھی اس کا حصہ ہے, لیکن بیسکلی جو دین کا مطلب ہوتا ہے نا وہ نظام ہوتا ہے, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, سماجی نظام, اس کو دین کہا جاتا ہے. تو جو ہمارا دین اسلام ہے نا اس کی بڑی ڈیپتھ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کیونکہ اس بادشاہ کا جو دین تھا, وہ جو نظام چل رہا تھا, اس کے مطابق یوسف تو اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے, تو اس لیے ہم نے یہ راہ نکالی اور تو یوسف کے لیے تدبیر نکالی. اور اسے کہتے ہیں توریہ. یہ توریہ کا وہ انداز ہے جس میں کہ بیسکلی مقصد تھا پورے خاندان کو ملانے کا, ٹھیک ہے نا. فی دین ملک الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ چاہے اللہ. یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ یوسف علیہ السلام تو اس کو نہیں بدل سکتے تھے, اس لیے کہ آپ بادشاہ نہیں تھے, آپ کے پاس بہت اختیارات نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر نکالی کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکے. اچھا اب آگے دیکھیں, نرفعو, ہم بلند کرتے ہیں, درجات, درجے, من, جس کے بھی, نشاء, ہم چاہیں, وفوقا, اور اوپر, کلی, ہر, ذی علم, صاحب علم کے لیے, علیم, بہت زیادہ علم والا ہے. قالو, انہوں نے کہا, ان اگر, یسرک, اس نے چوری کی ہے. اب آپ دیکھیں ان بھائیوں کی کنورسیشن, انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے, فقط, تو تحقیق, سرقہ, چوری کی تھی, اخاہ لہو, اس کے بھائی نے بھی, من قبل, اسی کی طرح, یعنی اس کے بھائی نے بھی پہلے یہ معاملہ کیا تھا, تو یہ ٹھیک ہے, اس نے یہ حرکت کیا نا تو اس کا بھائی بھی ایسی تھا. اب یہ انہوں نے کہا ہے, فَأَسَرَّهَا, یعنی ان کی اس بات سے یوسف علیہ السلام کی, اب آپ اس میں یہ دیکھیں یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے چوری کا الزام میں یہ بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے وہ اس کا بھائی بھی ایسے ہی تھا پہلے, ٹھیک ہے نا. فَأَسَرَّهَا, تو چنانچہ چھپایا اس بات کو, یوسف نے, فی نفسہ, اپنے دل میں, وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور نہ اس نے ظاہر کیا اسے ان کے لیے. قالا, تو یوسف علیہ السلام نے دل میں کہا, انتم, تم, شرن, بدترین ہو, مکانن, مرتبے میں, واللہ, اور اللہ, عالم, خوب جانتا ہے, بما تصفون, جو تم بیان کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا, انہوں نے بھی پھر اس کو بہت صبر سے برداشت کیا اس بات کو. آیت نمبر 78 دیکھیں, قالو, انہوں نے کہا, یا ایھا العزیز. اچھا اب 78 اب آپ دیکھیں, اب وہ تو اپنے والد سے وعدہ لے کر آئے ہیں, ابھی تو ہم نے پڑھا کہ وہ تو والد سے اتنا پختہ وعدہ لے کر آئے تھے کہ ہم بنیامین کو لے کر آئیں گے. اب یہ ان کے گڑگڑانے کا انداز ہے, اب یہ پریشان ہو گئے ہیں کہ اب یہ کیا ہوا کہ یہ تو بنیامین کو رکھ لیا, تو ہم واپس کیسے جا کے اپنے باپ سے بات کریں گے. تو قالو, انہوں نے کہا, یا ایھا العزیز, اے عزیز, ان لہو, بے شک اس بنیامین کا, ابن, باپ جو ہے, شیخن, بہت بوڑھا ہے, کبیرن, بہت بڑی عمر والا ہے, فخذ, لہذا اب لے لیں, احدنا, ہم میں سے کسی ایک کو لے لیں, مکانہ, اس کی جگہ پر. ٹھیک ہے نا, ان نراک من المحسنین. اب وہ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم دیکھ رہے ہیں آپ بہت احسان کرنے والوں میں سے ہیں. قالا, یوسف علیہ السلام نے کہا, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, ان, اس بات کے کہ, ناخذا, ہم لے لیں کسی اور کو, الا, سوائے, من, اس شخص کے کہ, وجدنا, ہم نے پایا, متاعنا, اپنا سامان, یعنی وہ پیالہ, عندہ, اس کے پاس, انا, ایسا کیا تو بلا شبہ ہم اذل لظالمون, ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فلما, چنانچہ جب, استیئسو, وہ نا امید ہو گئے نا, منہو, اس سے, خلصو, تو وہ الگ ہو گئے, نجیا, اب وہ لگے مشورے کرنے لگے. قالا, کہا, کبیرہم, ان کے بڑے بھائی نے. اب بڑے بھائی پہ آپ لوگ خود ہی یہودا لکھ لیں, یہ وہی ہے جن کا ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا نہیں نہیں تم قتل نہیں کرو, ٹھیک ہے کسی باولی میں ان کو ڈال دو, کوئی قافلہ لے جائے گا, یہ وہی بڑے بھائی ہیں یہودا. قالا, کہا, کبیرہم, ان کے بڑے بھائی نے, الم تعلموا,
کیا تم نہیں جانتے انا اباکم کہ بے شک تمہارے باپ نے قد تحقیق اخذا لیا ہے علیکم تم سے موثقا پختہ وعدہ من اللہ اللہ کا ومن قبل اور کیا نہیں جانتے اس سے پہلے ما فرضتم فی یوسف کہ تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں فلن ابرح چنانچہ ہرگز میں نہیں چھوڑوں گا اردا یہ زمین حتیٰ یہاں تک کہ یا زنا اجازت دے لی میرے لیے ابھی میرا باپ او یا پھر یحکما وہ کوئی فیصلہ یا پھر فیصلہ کر دے اللہ لی میرے لیے، یعنی اب یہ یہودا نے کہا میں بھی اب مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا کہ ہم تو اپنے والد سے وعدہ کر کے آئے ہیں، بلکہ اب تم جاؤ واپس، ٹھیک ہے نا، اس زمین مصر کو میں نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے یا پھر اللہ کوئی فیصلہ کرے، ٹھیک ہے نا، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ ارجعوا اے بھائیو تم واپس جاؤ، یعنی اب آپ سوچیں مصر شہر میں 3 بھائی ہیں، یوسف، بنیامین، یہودا، ٹھیک ہے نا، اب یہ 9 رہ گئے۔ ارجعوا تو اے بھائیو تم واپس جاؤ الی ابیکم اپنے باپ کی طرف، فقولوا بس کہو یا ابانا اے ہمارے باپ، یعنی اب اپنے باپ کو جاؤ اور ان کو ڈیٹیل بتاؤ، انا بے شک ان نبنکا کہ آپ کے بیٹے نے سرقت چوری کی ہے، وما شاہدنا اور ہم گواہی نہیں دے رہے، یعنی کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم نے گواہی نہیں دی، الا مگر بما علمنا اس کا سوائے جو ہمیں علم ہو گیا، وما کننا بالغیب حافظین اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے، وس علی اور پوچھ لیجیے، یعنی ڈیٹیل سے اپنے والد کو بتاؤ اور ان کو کہو بس علی اور پوچھ لیجئے قریۃ التی اس بستی والوں سے بھی، یعنی مصر میں آپ بستی والوں سے بھی پوچھیں، کنہ تھے ہم فیہا اس میں، یعنی آپ ان سے بھی کنفرم کریں ان بستی والوں سے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا، ہمیں یہی ہمارے علم میں آیا کہ اس نے چوری کیا لیکن ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ایک تو بستی والوں سے بھی پوچھیں، والعیر التی اور ان قافلے والوں سے بھی، یعنی وہ جو ہمارا قافلہ چلا تھا آپ قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں، اقبلنا ہم آئے ہیں فیہا اس قافلے والوں کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ البتہ ہم سچوں میں سے ہیں، یعنی اب وہ 3 بھائی مصر میں ہیں، اب یہ 9 بھائی واپس جائیں گے، ہمارا آج کا سبق یہاں پر ہی ہے، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں تاکہ پھر اب انشاءاللہ نیکسٹ ہم وہیں سے شروع کریں گے، جب فلسطین پہنچ کے ان 9 بھائیوں نے کہا تو وہاں سے حضرت یعقوب نے پھر کیا کہا، تو یہاں سے پہ اب 82 پہ اسٹاپ کریں، یہ جو ہے یہ آپ لوگوں کو میں نے اس لیے دی ہے کہ یہ ذرا انسان پڑھتا ہے نا ذرا کلیئر ہو جاتا ہے، یعنی 36 میں ہم نے جو آیات پڑھی خواب کی تو 41 میں ہم نے اس کی تعبیر بھی پڑھ لی، نیکسٹ کر لیں۔ پھر 43 میں جو بادشاہ کا خواب ہے یہ ذرا ایک دفعہ پہلا پڑھ کے جو فرسٹ ٹائم ذرا ہوتا ہے تو نہیں ہوتا کلیئر، لیکن ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں نا پھر ہمارے ذہنوں میں اس لیے آپ کے بیٹھ جائے کہ آپ نے بھی اس کو آگے ایکسپلین کرنا ہے، آپ لوگ اس نیت سے ہی پڑھیں کہ ہم نے بھی آگے کئیوں کو پہنچانا ہے، تو یہ نا ذرا ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھی آخر وہ ساتھ موٹی گائے ہیں ان کو پتلی کھا رہی ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے، تو یہ میں نے اس کو لکھ دیا ہے آپ لوگوں کی تاکہ سمجھنے کے لیے ایکسپلین، تاکہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ اسی نیت سے پڑھیں۔ ہاں یہ بہت اہم ہے میرے لیے بہت زیادہ، یہ اس لیے کہ یہاں پر کیونکہ 13ویں پارے کی پہلی آیت ہے، یعنی اب جب ہم قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ تو بڑا اہم ہو گیا نا کہ آخر ہم اتنے اہم مقام سے پہنچے، تو اس کی ایکسپلینیشن ہے مختصر سی ہے لیکن بہت اہم ہے۔ اچھا 13ویں پارے کی پہلی آیت میں کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھی یہ جو ان النفس امارہ بالسوء، یہ تو نفس حکم دیتا ہی پھر برائی کا ہی ہے، تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں ہم تمام انسان جو ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی اشرف المخلوقات ہیں، ہم فضیلت والی مخلوق ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا پہلا وجود تو ظاہری ہے جو ہم سب کو دکھ رہا ہے، جس میں میری آنکھ، میرا ناک، میری کان، میرے ہاتھ، جو میرا وجود ہے جو میرا دکھ رہا ہے یہ کیا ہے، یہ میرا حیوانی وجود ہے، یہ میرا جسمانی جو وجود ہے وہ حیوانی ہے، جس میں دیکھیں کھانا پینا سارا دن یہ دیکھیں جسمانی خواہشات میں، جو میرے اندر روح ہے وہ میرا روحانی وجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روح نفس، اب اسی کے اندر اللہ نے نفس ڈالا ہے، جو ہمارے اندر انسانی نفس ہے نا اس کی 3 حالتیں ہیں، ایک نفس ڈیوائیڈڈ انٹو 3 کیٹیگریز، یعنی یہ حالتیں ہماری سارا دن میں رہتی ہیں، اب اس میں سے 3 حالتوں کا ذکر ہے جس کی تمام میں نے آیتوں کے ریفرنس سے لکھا ہے۔ پہلی حالت نفس کی کون سی ہوتی ہے، نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے نا، سورہ فجر آیت 27 28 29 30، یہ کون سا نفس ہے، نفس مطمئنہ سے مراد وہ نفس ہوتا ہے جو ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں زندگی گزارتا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے، ٹھیک ہے نا۔
नंबर 2 नफ्स लवामा क्या होता है? नफ्स लवामा पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है सूरह क़यामा आयत 2, ठीक है, यानी नफ्स लवामा हम सूरह क़यामा में पढ़ेंगे जाके। तो नफ्स लवामा किसको कहा जाता है? अब ये कौन शख्स है? ये अल्लाह ताला की नाफरमानी में जिंदगी गुजारता है, ये बेपरवाही में जिंदगी गुजारता है, ये सीरियस ही नहीं होता, ये गुनाह भी करता रहता है। अच्छा, इसमें अल्लाह की तौफीक से जब अल्लाह ताला दिल में डालते हैं तो इसको मलामत होती है, यानी ये गुनाह तो कर लेता है, कहीं ना कहीं से शर्मिंदगी होती है, इसे रियलाइज होता है। अच्छा, एक वो है जिन्हें रियलाइज नहीं होता, एक वो है जिन्हें हो जाता है इस दुनिया की जिंदगी में, तो वो फिर कोशिश करते हैं ठीक करने की, ठीक है ना। नफ्स लव्वामा मलामत करने वाला नफ्स, ठीक है ना, जिसने मलामत किया। एक वो है जिसने मलामत को दफन किया और अपनी ख्वाहिशात में लग गया। एक वो है फिर उसको मलामत क्या होती है? मलामत का ये मतलब हुआ कि मैंने इतनी नेकियां की तो मैं और ज्यादा क्यों ना करूं, मुझसे ये गुनाह हो गया तो मैं आइंदा कोशिश करूं कि मैं ना करूं। लेकिन जो असल कैफियत है इस मलामत की वो होगी आखिरत के दिन की। अल्लाह ताला उस मलामत से पहले पहले हमें हदायत देते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा दिन है जिसमें सवाए मलामत के कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि करना तो हमें इस दुनिया में है, ठीक है ना, यहीं से हमें सारी मेहनत करके जानी है, वहां पे तो नामा अमाल रुक जाएंगे। ठीक है, सूरह क़यामा आयत 2 में हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हमें अंदाजा हो गया आज कि भाई मलामत करने वाला नफ्स जो है वो लव्वामा है, ठीक है ना। अब आता है नफ्से अम्मारा, जो अभी सूरे यूसुफ की आयत 53 है। नफ्से अम्मारा क्या होता है? नफ्से अम्मारा से मुराद ये है कि देखें, अल्लाह ताला ने हम इंसानों को यहाँ भेजा है तो बड़े इम्तिहानात में भेजा है ना। जब इंसानों को भेजा तो हमारे साथ ख्वाहिशात भी जोड़ दी हैं, ये जुड़ी हुई है हमारे साथ कि ये दिल करता है, ये दिल करता है, वो दिल करता है, यही होता है ना, ठीक है। अब मेरा दिल क्या करता है और अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? तो नफ्से अम्मारा में जो हजरत यूसुफ ने कहा है ना, ये तो हुक्म ही बुराई का देता है। इससे मुराद ये है कि हम इंसानों के साथ अल्लाह ताला ने ख्वाहिशात को जोड़ दिया है, नफ्स हमारे अंदर डाल दिया है, इसके अंदर तमीज डाल दी है, इसे अच्छाई का भी पता है, ये बुराई का भी पता है, ये तमीज मौजूद है हमारे अंदर। अब मसला क्या होता है कि फॉरबिडन फ्रूट्स आर ऑलवेज स्वीट, ठीक है ना, जिस चीजें मना किया वो मीठी ही लग रही होती है। अच्छा, इस बात को बहुत अच्छा एक्सप्लेन जो किया है वो फिर मुझे मुस्लिम की हदीस मिल गई है, उससे आपको ये नफ्से अम्मारा जहन में बैठ जाएगा कि नफ्से अम्मारा से हम कैसे बचें, ये सारा दिन हम फिर इस इम्तिहान से कैसे गुजरे, हम इसको कैसे कंट्रोल करें। इस हदीस को गौर से सुने, मुस्लिम की हदीस है 7108, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स भी मगर अल्लाह ने इसके साथ जिन्नों में से एक साथी मुकर्रर किया हुआ है। क्या मतलब हुआ यहाँ तक? यानी आप और मैं इंडिविजुअल, चाहे मेरे माँ बाप, चाहे मैं, चाहे मेरी औलाद, ठीक है ना, पूरी नस्ल इंसानी, अल्लाह ताला ने गवर्नमेंट की तरफ से एक इशू नहीं हो जाता कि मेरे साथ एक जिन लगा हुआ है। उस जिन का क्या काम है? वो मुकर्रर किया गया है कि वो मुझे दुनिया खूबसूरत करके दिखाए, वो मुझे बुराई की तरफ माइल करे, ठीक है ना। ये आयत यही पढ़ी है कि नफ्स तो हुक्म देता ही है, तो ये जो जिन है ना उसकी ड्यूटी है कि हाँ भाई इसकी कीमत कर लो, अच्छा ये अच्छी अच्छी चीजों को देख के शहवत बढ़ाओ, ठीक है ना, उस वो इस ड्यूटी पे अल्लाह ने लगाया हुआ है कि उसका काम ही यही है कि हम सब इंसानों को, हम में से हर इंडिविजुअल, हर एक के साथ एक साथी जिन मुकर्रर किया है। तुम में से कोई शख्स भी नहीं मगर अल्लाह ने इसके साथ जिन्नों में से एक साथी मुकर्रर किया हुआ है जो इसे बुराई की तरफ माइल करता रहता है, ठीक है ना। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के रसूल क्या आपके साथ भी? ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसके मुकाबले में मेरी मदद फरमाई है और वो मुसलमान हो गया है, इसलिए अब वो मुझे खैर के सिवा कोई बात नहीं कहता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये तो ड्यूटी है, अब उस जिनका तो काम ही है ये जो मेरे साथ लगा हुआ है कि हाँ भी अब बुराई करो, अच्छा दुनिया खूबसूरत कर करके दिखा रहा है, गीबत की तरफ कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि जैसे ही ऐसा कोई मामला हो, जब नफ्स में वो ये चीज डाले तो फौरन ला हौला वला कुव्वता बोले और इसकी बातों में ना आए, क्योंकि उसकी तो ड्यूटी लगी हुई है, वो तो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटमेंट उसको मिली हुई है कि हाँ भी इस इंसान को बहकाना है, इसके दिल में बुराई डालनी है। अब हम इंसानों का क्या इम्तिहान है कि हम उसकी बातों में ना आए, वो बुराई तो डालता है, इंसान कर कब कर गुजरता है? जब उसका ईमान कमजोर होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये तो हदीस मिल गई ना, अगर आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हो ना, जिनका और दिल करे कि यानी ये क्या मामला है, तो ये बहुत डिटेल से सूरह काफ की आयत है 26 पारे में 21 से लेके 29 तक, उसमें इस साथी का बड़ा डिटेल जिक्र है, क्योंकि ये साथी भी उस दिन हमें दिख जाएगा। आज तो वो मुझे नहीं दिख रहा ना, ये मेरा वो वाला जिन जो मुझे बुराई की तरफ उभार रहा है, क्यामत के दिन ये मेरे साथ खड़ा होगा, यानी आखिरत के इम्तिहान में ये हमारे साथ खड़े होंगे। उनमें से अल्लाह ना करे वो लोग जो होंगे ना, जो उसकी बातों में आए होंगे, तो वो फिर शैतान कहेगा ये खुद भी नहीं चाहता था, ये खुद भी बुरा ही था, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर सूरह काफ की आयत पढ़ते हैं ना, तो हमें नफ्से अम्मारा
کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ برائی کی اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لیکن ہم نے اسے بچنا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں یہاں پہ سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.